السلام علیکم طارق صاحب، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام حیدر، خیریت ہے، اللہ کا شکر ہے۔ کیسی گزری عید آپ کی سر؟ عید بس وہی یوزول۔ امید ہے کہ سارے ویوز کی بھی عید اچھی گزری ہوگی۔ آج ہم اپنی ہسٹوریکل سیریز کنٹینیو کریں گے، اور آج کے لیے جو ہم نے ٹاپک چوز کیا ہے وہ ہے جناب میاں محمد نواز شریف، ایک ایسی پرسنالٹی جو بہت عرصے سے پاکستان کی پالیٹکس میں انوالوڈ ہیں اور ویری ریلیونٹ ٹو واٹ از ہیپننگ ٹوڈے۔ میاں محمد نواز شریف کی کافی لمبا ان کا ٹینیور ہے گورنمنٹ میں، بے شک۔ تو کافی آئی تھنک آج لمبی اور مزے کی ڈسکشن ہوگی۔ تو جو لوگ گھر پہ دیکھ رہے ہیں، آپ اپنا چائے کا کپ پکڑ لیں اور آرام سے بیٹھیں، اور ہم طارق صاحب کے لینس کے تھرو، جس طرح ہم اکثر کرتے ہیں، دیکھیں گے کہ نواز شریف کا کیسا ٹینیور تھا۔ تھوڑی میں درخواست طارق صاحب سے کروں گا آپ سب کے سامنے کہ بیکاز طارق صاحب جو ہیں وہ کافی انوالوڈ رہے ہیں، ناٹ پالیٹکس کے اندر بٹ ہمارے جنرل آئی وڈ سے معاشرے کے اندر کافی آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوا ہے لوگوں کے ساتھ، تو کچھ طارق صاحب کی اپنی پرسنل سٹوریز بھی ہیں جو آئی وڈ ریکویسٹ کہ وہ ڈسکلوز کر دیں اگر وہ اپروپریٹ سمجھتے ہیں ان کو، کیونکہ آف کیمرہ ہماری تھوڑی سی ڈسکشن ہوئی ہے اس کے بارے میں، اور وہ کافی فنی سٹوریز ہیں، تو آئی وڈ ریکویسٹ اگر طارق صاحب اپروپریٹ سمجھتے ہیں تو وہ بھی شیئر کریں۔ تو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں بس ایک دفعہ ریکویسٹ کروں گا ہمارے ویورز سے، اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ پسند آتا ہے یا آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ آپ کو اطلاع ملتی رہے جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، اور باقی ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پہ کلک کر کے ویڈیوز والے سیکشن میں جا سکتے ہیں۔ تو طارق صاحب شروع کرتے ہیں نواز شریف کی لائف سٹوری۔ میاں محمد نواز شریف ہی واز بورن انٹو اے ٹپیکل کشمیری فیملی، اندرون شہر لاہور میں، گوال منڈی میں، اور بالکل ایک ٹپیکل جو کشمیری فیملی ہوتی ہے، گورے چٹے بچے اور کھانے کے شوقین، کھلنڈرے، بالکل اسی طرح کی ان کی فیملی تھی۔ شہر میں ہی پلے بڑے میاں صاحب، ان کے یار دوست بھی ادھر کے ہی تھے، جن کو اب تو خیر وہ ایز انٹو سیلف ایگزائل باہر ہیں، شاید وہ دوست جا کے ان کو وہاں بھی ملتے ہوں گے، لیکن انہوں نے اپنی دوستیاں پالی، ان دوستوں کو لے کے چلے ساتھ، ان کا خیال بھی رکھا اب ہر کیپیسٹی کے اندر، جو ٹپیکل ایک لاہوری کی ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے کہ جی یار دوست آدمی ہوتا ہے، یہ وہ آگے پیچھے۔ کائنڈ سول، پولائٹ انسان، اور کوئی زیادہ پھوں پھاں نہیں، اس طرح کی چیزیں۔ جس طرح اگر آپ دیکھیں تو شہباز صاحب کو بڑے سخت طبیعت کے مالک ہیں، بیوروکریسی چلتی ہے ان سے چالو ہوتی ہے، پولیٹیشنز بھی ان کے ساتھ، جو کہ اپنے پارٹی کے ورکرز ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ڈرتے ہیں اور سہمے ہوتے ہیں، غصہ بھی کرتے ہیں۔ تو نواز صاحب اس کے بالکل اپوزٹ ہیں، دھیمے مزاج کے ہیں، کائنڈ ہیں، ہمبل ہیں، بچوں کے ساتھ بڑا ان کا نرم رویہ ہے، اور خدا غری کے رحمت کرے ان کی بیگم صاحبہ کو، ان کی پسند کی شادی ہے۔ ان کی بیگم صاحبہ جو ہیں ہمارے جو بولو پہلوان تھے ان کی فیملی سے ہیں، جو روایتی ہمارے پورے پاکستان اور ہندوستان کی مشہور پہلوان فیملی تھی، ان میں سے تھی۔ تو سننے میں یہ آتا ہے کہ یہ جایا کرتے تھے ان کے اکھاڑے میں زور کرنے کے لیے اور بننے کے لیے پہلوان، اور وہاں خواہش کا اظہار کر دیا نے وہاں شادی کرنے کا، تو وہ رشتہ نہیں دے رہے تھے، حالانکہ اس ٹائم پہ بھی یہ کافی امیر ضمیر تھے، لیکن میاں شریف صاحب کی ذاتی انوالومنٹ، ان کے والد جو تھے ان کی گارنٹی ایشورٹی پہ یہ رشتہ ملا، اور ساری عمر میاں شریف صاحب نے بیٹیوں کی طرح پیار کیا ان کی بیگم صاحبہ سے، اور وہ ان کی بہت عزت کرتی تھیں اور وہ ان کو باپ کا درجہ دیتی تھی۔ میاں شریف صاحب کے بارے میں بھی سر تھوڑا سا بتائیں، کیونکہ آئی تھنک یہ بڑی امپورٹنٹ پرسنالٹی ہیں ان کا نواز کردار شریف صاحب جو کی ہے۔ لائف میں جی، میاں شریف صاحب واز اے کرزمیٹک پرسن، ہی واز اے ہوم میکر، ہی واز اے بزنس میکر، ہی واز اے لیڈر۔ پاکستان بنا تو وہ پاکستان نہیں آئے تھے، وہ انڈیا میں ہی رک گئے تھے، امرتسر میں ہی رک گئے تھے، جو جاتی عمرہ وہاں ان کا گاؤں تھا وہ وہیں رک گئے تھے۔ یہ ان کے کچھ ساتھی یہاں پہ آئے جنہوں نے یہاں پہ
اسٹیل کی بھٹیاں لیں جو یہاں پہ ہندو چھوڑ گئے تھے، انہوں نے وہ اپنے کلیمز ڈالے اور وہ لیں اور کام شروع کیا. تو ان کے کسی دوست نے یہاں سے ان کو، اس زمانے میں پاکستان جب بن گیا تو واگا سے ٹانگے چلا کرتے تھے، لوگ ان میں آتے جاتے تھے، کوئی پابندی نہیں تھی. تو انہوں نے کسی ٹانگے والے کے ہاتھ خط بھیجا ان کے لیے اور ان کو کہا کہ شریف ایتھے آ جا، ایتھے بڑا چنگا کام ہے، بڑیاں پٹھیاں ویلیاں پئیاں نے تے تو ہی کدی لے لے تے ادھر آ جا، نالے مسلمانوں دا ملک ہے. تو وہ ہی مائگریٹڈ ہیئر اینڈ ہی کیم ہیئر. تو کہتے ہیں جو لوہے کی دوستی ہوتی ہے، لوہے کی مار بھی بڑی بری ہوتی ہے اور لوہے کا پیار بھی بہت اعلیٰ ہوتا ہے. ان کو بڑا راس آیا یہاں پہ، اینڈ ہی ڈیڈ ویری ویل فار ہم سیلف. آپ دیکھتے ہیں کہ مال ٹاؤن میں جو اتفاق ہاؤسز تھے وہ 7 ایک ہی طرح کے گھر، تو انہوں نے بڑا پوری فیملی کو جوڑ کے رکھا. یہ آپ دیکھیں گے کہ ہر خاندان میں کوئی ایک آدھا بندہ ایسا ہوتا ہے جو پیسے کے باوجود، شہرت کے باوجود بھی سب کو جوڑ کے رکھتا ہے. اور ان کے جو بچے تھے ان میں میاں نواز شریف صاحب جو تھے وہ سادہ طبیعت تھے، وہ پولے تھے. ہی واز ناٹ اسمارٹ کڈ. شہباز صاحب واز اسمارٹ کڈ. تو وہ دیٹ از وائی ہی پشڈ ہم انٹو پالیٹکس کہ چلو کاروبار ایڈا چنگا نہیں کر رہا تو اتنے سیاست لا دیو تو اتنے کچھ ہیل میک سم وے فار ہم، اپنا راستہ بنا لیں گے. اچھا سر، کہیں سے رپورٹس ملتی ہیں کہ جو شریف صاحب ہیں، محمد شریف صاحب جو والد تھے نواز شریف کے، وہ بہت ہی یعنی کہ ایک مذہبی طبیعت کے بہت نیک شریف انسان تھے. جس طرح جب وہ آئے یہاں پہ تو ان کا اہل حدیث فقہ جو ہے اس سے تعلق تھا، اور اہل حدیث فقہ جو ہے وہ کافی ایک یعنی کہ وہ پریکٹسنگ بڑے مسلمان ہوتے ہیں، بڑا ان کا ایک اسٹرانگ اس پہ ہوتا ہے دین کے اوپر اور مذہب کے اوپر. پھر کچھ کہانیاں ایم شور آپ نے بھی سنی ہوں گی کہ ان کے جو اسٹیل ملز تھی وہاں پہ وہ بندے جو ہیں ان کو بوائلرز میں پھینک دیا جاتا تھا اور بٹوں میں پھینک دیا جاتا تھا. یار یہ باتیں نا بہت کہانیاں ہم نے بھی سنی اور چلتی رہیں، نہ کوئی اس کا ایویڈنس ہے، نہ کبھی کوئی ان پہ کیس ہوا، نہ بھی کوئی اس طرح کی چیز سامنے آئی. لیکن یہ ہم نے بھی بہت سنا کہ جی وہ جو مزدور ہوتے تھے جن کے کوئی بہت واجبات ہو جاتے تھے یا کوئی جو تنگ ونگ کرتے تھے، تو وہ بھٹی جو چل رہی ہوتی ہے وہ کئی ہزار مائنس کے اندر وہ ٹیمپریچر ہوتا ہے اور بالکل یہاں پہ لوہا پگھل رہا ہوتا ہے یا اسکریپ پگھل رہا ہوتا ہے. تو somebody push somebody goes into it تو within fractions of second وہ بھی میلٹ ہو جاتا ہے، ساتھ تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے، نہ کوئی ایویڈنس نہ کوئی چیز. بٹ یہ اسپیکولیشن میرا نہیں خیال کہ کسی کی پرسنالٹی کا اتنا ڈائیورسیفائڈ 2 پہلو ہوتے ہیں کہ کہاں وہ اپنی نماز نہیں جانے دیتے اور کہاں انہوں نے اتفاق اپنے گھروں کے سامنے ایک اتنی خوبصورت مسجد بنائی. وہ اپنے وقت کی بڑی اچھی مسجد تھی اور اس میں بڑا اہتمام ہوتا تھا نماز کا، رمضان شریف میں اعتکاف کا، تراویح کا، اور سارے ان کے بچے پوری فیملی والے وہاں مرد جا کے باجماعت نماز پڑھتے تھے. آئی ڈونٹ تھنک سو somebody is so close to religion, so close to God تو وہ اس طرح کے کوئی کام کر سکتا ہے. یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ سٹوری بن جاتی ہے، کوئی مخالف گروپ بنا دیتے ہیں، پھر وہ سینہ بسینہ گزٹ سینہ بسینہ چلتی رہتی ہے اور وہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن ایک چیز جو تھی فور شور کہ ان لوگوں کو بنانے والے، ان لوگوں کو جوڑنے والے، اٹ واز none other than میاں شریف their father. ان کا کافی بڑا کردار تھا. دیکھو جی مارشاء اللہ لگ گیا. سب سے پہلے تو بھٹو نے نیشنلائزیشن کی اور ان کی جو ساری انڈسٹری تھی جو بہت گرو اور پراسپر کر رہی تھی، اتفاق فاؤنڈریز اتنے بڑے سیٹ اپ کی طرف چلی گئی تھی کہ اتفاق فاؤنڈریز میں شوگر مل پلانٹس بننا شروع ہو گئے. آئی ڈسٹنکٹلی ریممبر کہ ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش کو انہوں نے ایک شوگر پلانٹ ایکسپورٹ کیا اور دے کمپیٹیڈ ود ہماری جو ٹیکسلا میں ہماری جو ہیوی مشینری کا ہے سیٹ اپ، وہ بھی ٹینڈر بھر رہے تھے بنگلہ دیش کو شوگر مل پلانٹ دینے کا، اور یہ لوگ بھی. اینڈ ایف آئی ریکلیکٹ پراپرلی فرام مائی میموری لین، انہوں نے ٹینڈر جیتا اتفاق والوں نے اور وہ بنگلہ دیش کو سپلائی کیا. یعنی ان کے پاس اتنی ٹیکنالوجی، اتنی اویئرنیس تھی اور اتنا ان کا بڑا کام تھا اس پیمانے پہ. بھٹو صاحب نے نیشنلائز کر لی وہ انڈسٹری، ان کی وہ چلی گئی. تو بہت نواز شریف صاحب کو اس چیز کا دکھ تھا اور بہت ان کو سخت شدید گریوینس تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ اور بھٹو صاحب کے ساتھ.
بڑی شدید نفرت جس کا یہ برملا اظہار کرتے تھے، اور موسٹ پارٹ آف ہز لائف کرتے رہے ہیں. کیونکہ بھٹو صاحب کی نیشنلائزیشن پالیسی نے ان سے اسٹیل مل لے کے حکومت کو دے دی، اس کو ڈیمیج کیا. پھر کیا ہوا کہ یہ ایکٹیو پالیٹکس میں آ گئے، اور جب ضیاء الحق کا مارشل لا لگا، ہی واز نو ویئر آن دا سین. یہ ایک ریسیپشن جنہوں غلام جیلانی نے دیا وین ضیاء الحق کیم ٹو لاہور ون آف ہز وزٹس، اس میں اس نے بزنس کمیونٹی کے لوگ بلائے، اینڈ ہی واز پلاننگ کہ اپنی کیبنٹ بنائے. جنہوں غلام جیلانی خان، ہی واز دی گورنر اینڈ دی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر یہاں کے. اینڈ آئی تھنک ISI کے ڈائریکٹر بھی تھے بیچ میں. پہلے رہے تھے، اس وقت نہیں تھے جی. ہی واز DGI ایز ویل. تو وہاں پہ ایک کامن فرینڈ تھے میاں شریف کے، محمد امین آغا صاحب. ان کی معرفت، ان کے دوست تھے جنرل فیض علی چشتی. تو جب ضیاء صاحب جا رہے تھے گورنر ہاؤس کے پورچ میں، ان کی گاڑی لگی ہوئی تھی، یعنی واز بینگ سین آف، تو وہاں میاں شریف اور نواز شریف کی ملاقات کرائی گئی ضیاء الحق سے. جنرل غلام جیلانی خان نے کرائی کہ جی یہ میاں شریف اور میاں نواز شریف ان کے بیٹے ہیں، بڑے بڈنگ بزنس مین ہیں، بڑے پرومیننٹ ہیں، اور یہ کشمیری فیملی سے ہیں لاہور کی، اور بڑے تکڑے ہیں اینڈ آل دیٹ. تو وہاں ضیاء نے جاتے ہوئے ہی پٹ ان ورڈ ٹو غلام جیلانی کہ جی اس طرح کے لوگوں کو اپنی کیبنٹ میں رکھو تو یو ول گیٹ اے ریپرزنٹیشن آف دی بزنس کمیونٹی، کشمیری کلین جو ہے. بیکاز لاہور میں 2-3 فیملیز یا برادریاں جو ہیں وہ میجورٹی میں ہیں، یا رائی برادری ہے، کشمیری برادری ہے، یا گجر برادری ہے، اس طرح کی. تو دے ور ریپرزینٹنگ دی کشمیریز. تو اس طرح کر لو. تو وہاں سے ہی واز پکڈ اپ ایز دی فائنانس منسٹر آف دی پنجاب گورنمنٹ. وہ اس کے 2-3 سال رہے. میرا خیال ہے یہ کچھ شاید 81 کی بات ہے. اور 85 میں جب الیکشنز ہوئے، اس میں اب ان 4 سالوں میں میاں شریف نے اتنی اچھی لابنگ کی ان کے لیے. نواز شریف صاحب کا اتنا کمال نہیں ہے اس کے اندر. انہوں نے اتنی اچھی لابنگ کی، اتنی اچھی نیٹ ورکنگ کی کہ ہی واز ڈائریکٹلی انوالوڈ 1-to-1 ود دی لیٹ پریزیڈنٹ جنرل ضیاء الحق. اینڈ آف کورس غلام جیلانی سے ان کے براسم تعلقات تو ہو ہی گئے تھے. تو اس کے بعد پھر یہ 85 میں ہی بیکیم دا چیف منسٹر آف پنجاب. اس میں نا ایک میرا سوال ہے سر، کہ کلیئرلی ضیاء الحق جو تھے ان کو اٹ سیمز کہ ہی واز فونڈ آف نواز شریف. اور آپ نے جس طرح فار ایگزامپل ایک ہماری پچھلی جو پوڈ کاسٹ ہوئی تھی مشرف پہ، اس میں آپ نے بتایا کہ جنرل ضیاء نے ہینڈ پک کیا مشرف کو، تو کلیئرلی کوئی اسے قابلیت نظر آئی ہوگی اس کے اندر، بیکاز ضیاء ایک شروڈ بندہ تھا، کافی اس کی آئے تھی. اسی طرح نواز شریف کی ایک جنرل پرسیپشن ہے ہمارے معاشرے میں کہ وہ ذرا سلو ہیں، یا وہ اتنے عقل مند نہیں ہیں، یا وہ اتنے ہوشیار نہیں ہیں. پر اگر آپ تاریخ دیکھیں تو آئی ڈونٹ تھنک ایک بندہ 3 دفعہ پرائم منسٹر بن جاتا ہے اگر وہ سلو ہو یا وہ ہوشیار نہ ہو. اور ایک میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گا جو ایک بک کے اندر لکھا ہوا ہے ان کے بارے میں. ایک آتھر نے باہر سے جو آیا تھا، اس نے ان کے کسی بہت پرانے منسٹر سے پوچھا جس کا نام اس نے نہیں لیا ہوا. تو اس نے کہا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چلاک ہیں، بہت عقل مند ہیں، ڈٹرمنڈ ہیں اور بہادر ہیں، ایون ایف وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ جلد باز ہیں، جذباتی ہیں اور جلدی غصہ کر جاتے ہیں. اور اس نے کہا کہ یہ ان کی ناکامی کی وجہ بنتی ہے اکثر. تو آپ کو کیا لگتا ہے نواز شریف ایز اے پرسن، ہی مسٹ ہیو سم کیپبلٹیز جو لوگوں کو نظر آ رہی تھیں، جو پسند کر رہے تھے؟ دیکھیں جی، جو فوجی ہوتا ہے نا، ایڈمنسٹریٹر یا فوجی جرنیل یا فوجی کیا کہتے ہیں اس کو، ڈکٹیٹر ہے نا. تو جو وہ کہتا ہے سارے یس کریں تو اس کو وہ چیز پسند آتی ہے، بیکاز ہی بلیوز ان ڈکٹیٹنگ، ہی ڈزنٹ بلیو ان ٹیکنگ ڈکٹیشن اور لسننگ ٹو ادرس. تو ان کی پرسنالٹی بڑی ہمبل اور کائنڈ تھی، دھیما بولنا، میٹھا بولنا. دیکھیں آپ کسی کا دل کیسے جیتتے ہیں کہ جب دسترخوان لگا ہوتا ہے، ایک ہے کہ آپ اپنی پلیٹ میں خود ڈالیں اور کھانا شروع کر دیں. ایک یو ول فائنڈ اے لاٹ آف پیپل جن کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جناب یہ آلو گوبھی ہے تو یہ عربی گوبھی ہے، تو یہ کیا چیز ہے اور وہ کیا چیز ہے اور وہ کیا چیز ہے.
نواز شریف واز ماسٹر آف فوڈ. یہ وہ جو ورلڈ میں وہ ماسٹر شیف کا ہوتا ہے, اگر کوکنگ کی طرف آتے تو ہی کوڈ ہیو ون دیٹ ایوارڈ ایز ویل. ان کو تو سارا پتہ کہ نہیں وہ پپائے کیا ہوتے ہیں اور نہاری کیا ہے اور روجڑی کیا ہے اور وہ زبان کیسے پکتی ہے. نا از ویری فونڈ آف فوڈ, اے ٹپیکل کشمیری بوائے جن کے گھروں میں پکتی ہے, جن کی مائیں, دادیاں, ماسیاں, نانیاں یہ کھانا خود پکاتی ہیں. مطلب جو ہریسہ ہوتا ہے کشمیریوں کا وہ 1.5-2 دن میں پکتا ہے اور اس کو سارا وقت متواتر ہلایا جاتا ہے. تو آئی ایگزیکٹلی نو. اللہ تعالیٰ میاں نواز شریف کو خود خوش رکھے. ایک گھر تھا گلبرگ کا 87B1, میں نمبر بتا دیتا ہوں. میں اس گھر میں پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا یونیورسٹی کے زمانے میں. تو وہاں پہ میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف ہریسہ کھانے آیا کرتے تھے فرائیڈے کو, اور بھی لاہور کے اسٹالورٹس ہوا کرتے تھے. اینڈ وہ وہاں بدھ کی رات کو ہریسہ بننا شروع ہوا کرتا تھا, اور صرف وہ کھانے میں ہریسہ ہوتا تھا, نان ہوتے تھے, 7 اپ ہوتی تھی, پہلے ڈرائی فروٹ ہوتا تھا, اور ساری پھر کاروبار کی ڈسکشنیں اور پالیٹکس کی ڈسکشنیں ہوتی تھی. یہ یار دوست ہوا کرتے تھے سارے. ہمارے لیے بڑی ایکسائٹمنٹ اور تھرل ہوتی تھی کہ وی ووڈ گیٹ ٹو سی دیم, ینگ بوائز 18-20-22 سال کے, تو ان کو قریب سے دیکھ لیتے تھے. جو پہلا ٹینیور تھا نا میاں صاحب کا پالیٹکس میں, جب یہ آئے, ہی واز ویری ہارڈ ورکنگ. میاں شریف صاحب پیچھے تھے, ان کو گائیڈ کر رہے تھے. انہوں نے بڑا اچھا ڈائنامک کام کیا پنجاب کے لیے. اچھا بزنس مین تھے نا, یہ پنجاب گورنمنٹ کے ہر پروجیکٹ کو ایز اے بزنس وینچر لیتے تھے. اب بزنس مین جو ہوتا ہے وہ تو 1 ٹکا فالتو نہیں خرچ ہونے دیتا, وہ تو پروفٹیبلٹی نکالتا ہے, وہ تو نفع نکالتا ہے, وہ ٹائم لائن کے ساتھ چلتا ہے, وہ کمپلیشن ٹائم پہ دیتا ہے. سیم میاں صاحب اس پیشن کے ساتھ چیزوں پہ چلتے رہے. اچھا دوسرا ایک امپریشن ہے کہ شہباز شریف بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں. برے ایڈمنسٹریٹر نواز شریف بھی نہیں تھے. برے ایڈمنسٹریٹر نواز شریف بھی نہیں تھے. دیکھیں شہباز شریف کی جو اچھی ایڈمنسٹریشن ہے وہ ہم کلب کرتے ہیں کس سے, ان کے اپنے جنون سے, کہ وہ صبح 4 بجے اٹھ کے سائٹ پہ پہنچ جاتے ہیں, وہ رات 1 بجے تک میٹنگز کرتے ہیں, وہ ذرا سی بات ہو تو سسپینڈ کر دیتے ہیں, ڈسمس کر دیتے ہیں, اڑا دیتے ہیں. میں تو آنیسٹ ٹو گاڈ آئی ڈونٹ لائک سچ ایڈمنسٹریٹرس جس میں غصہ ہو, جلال ہو, غرور ہو, تکبر ہو. ایٹ دی سیم ٹائم میاں صاحب ہیڈ آلسو ڈیلیورڈ. جب وہ بالکل ٹھیک ٹریک پہ تھے اور ملک کو انہوں نے اور صوبے کو بڑا اچھا چلایا اور کیا اور ڈیلیور کی چیزیں اور پروجیکٹس چلائے, ہر طرف وہ کیا, تو کوئی ایشوز نہیں تھے. جنرلی سر یہ پرسیپشن ہے کہ شہباز شریف تھوڑے زیادہ عقل مند بھائی ہیں اور وہ زیادہ اچھا کام کرتے ہیں, مگر شہباز شریف کو اگر ان کی ذات کو دیکھا جائے تو ہی لکس اپ ویری مچ ٹو نواز شریف, ایسا لگتا ہے. دیکھو میں دونوں طرف آتا ہوں. ایک تو شہباز شریف میں بڑی عاجزی ان کے ساری ہے وز ٹو ہز بردر. تھاؤزنڈز آفرز ہیں ان کو تھیں کہ پرائم منسٹر بنا دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, تم صرف ڈچ کر دو بھائی کو. نہیں کیا انہوں نے. یہ بڑی ایک کوالٹی ہے بندے کی, یہ ماننی پڑے گی آپ کو. یہاں تو یار 2-4-10 کروڑ کے لیے لوگ سگے بھائی کو مار دیتے ہیں. واٹ ٹو ٹاک آف ڈچنگ. نہیں کیا. یہ اس کی کوالٹی یار, جو اس کی اچھائی ہے وہ مانو نا. اب یہ تو نہیں نا کہ ساری غلطی جہان کی ساری تھوپ دو کہ جناب یہ شہباز شریف کے اندر ہے. دوسری چیز یاد رکھنا, ویسے بندہ کسی کی رسپیکٹ نہیں کرتا اگر بندے میں کوئی ورچو نہ ہو, کوئی قابلیت نہ ہو, کوئی اچھائی نہ ہو, کوئی خوبی نہ ہو, کوئی پلس پوائنٹ نہ ہو, کوئی لیڈرشپ نہ ہو, کوئی کچھ نہ ہو. تو اس طریقے سے اگر آپ داد دیں تو نواز شریف میں وہ چیزیں تھیں کہ یہ چھوٹا بھائی ایکسیپٹ کرتا رہا ان کو, ساری چیزیں ان کو فالو کرتا رہا. اور دوسری آپ اگر لیڈر دیکھیں جو انہوں نے کلائم کی نواز شریف نے, کہ جناب 81 میں ہی از اے نو بڈی, 85 میں ہی از اے چیف منسٹر آف دی پروونس, ان 4 years ٹائم ہی واز 4 years ago he was nowhere in the politics, and 85 میں he was a top man in the politics in the province, and 6 years down the lane in 91 he was the prime minister of the country. You have to have some quality. تو آپ کے اندر کوئی کوالٹی تو ہے جی. مطلب آپ کو کوئی واقعہ نہیں ملے گا ہسٹری میں سے کہ نواز شریف نے کسی بیوروکریٹ کے ساتھ بدتمیزی کی ہو, کسی کے ساتھ کیا ہو. یعنی وہ پیار محبت میں ڈالنے میں اتنا آگے ہوتے تھے کہ وہ ہی میڈ دیٹ بلنڈر آف سینڈنگ اے BMW ٹو جنرل آصف نواز, آرمی چیف کو, اور وہ بھی جنرل آصف نواز کو. وہ چکوال کا مطلب وہ بالکل ایسے بندے کو پکڑ کے گلا دبوچنے والا تھا. یعنی ہی واز اے فائٹر سارٹ آف اے مین, فزیکلی ایز ویل.
ناٹ کہ وہ فوج کا تھا، فائٹر تھا، ان کی طبیعت بھی اس طرح کی، سخت آدمی. تو ان کو گاڑی بھیج دی. تو وہ اتنا پیار محبت ڈالنے اور مطلب ماحول بنانے اور دوستیاں اور یاریاں اور وہ فرینڈ شپس اور اس کے اندر بلیو کرتے تھے. میں ایک اور چیز لنک کرتا ہوں، جو کچھ بھی ہے، جو مرضی کہہ لو، بیک ڈور ڈپلومسی کہہ لو، فارن آفس بہت اچھا تھا، سارا کچھ تھا. اٹل بہاری واجپئی دوستی بس سروس میں بیٹھ کے نواز شریف کو ہی وزٹ کرنے واگا اس نے کراس کیا، ان کی اسی کو ملنے آیا. جی. جب مودی پرائم منسٹر بنا تو نواز شریف انوائٹ ہوا. ہی وینٹ دیئر along with his wife and his son. When Modi became the prime minister for the second time, it was a much bigger show. بڑے بڑے اور ڈگنیٹیز آئے. عمران خان was not invited. When Modi was flying over Pakistan, going back from Afghanistan to India, نواز شریف کی برتھ ڈے تھی. وہ اس نے برتھ ڈے وش کی، اس نے کہا جی آؤ تو جناب پتہ نہیں بچی کی منگنی ہے کہ کیا ہے اینڈ آل دیٹ. دی انڈین پرائم منسٹر جس کی دشمنی ہے پاکستان سے، دل میں مودی کا کیا تھا یا اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں یا مودی جانتا ہے. میرا نو بڈی نوز. میرا خیال ہے جو 7 انٹوراج میں 100 بندے تھے ان کو بھی نہیں پتا تھا. مودی نے لینڈ کیا پاکستان میں، 100 بندہ ایئرپورٹ پہ چھوڑا، 11 بندے ساتھ لے کے وہ جاتی عمرہ آیا. وہاں آ کے اس نے نواز شریف کی والدہ مرحومہ کے پیروں کو چھوا. آپٹکس تھے لیکن سر رسپیکٹ تو تھی نا. انڈیا جس کی پاکستان سے 3 جنگیں ہوئی ہیں، انڈیا جس کی وجہ سے ایسٹ پاکستان بنا، انڈیا جس کے ساتھ ہماری کارگل ہوئی، سارا کچھ ہوا، اس کا پرائم منسٹر ہو از کالڈ دی بچر آف مسلمس. سخت نام اس کو دیا گیا. یہ ہم نے نہیں دیا، انڈیا سے اس کو نام اس کو ملا، اس کو ایوارڈ ملا. بابری مسجد کے میساکر کا وہ ذمہ دار ہے سارا کچھ. وہ پاکستان آتا ہے، لینڈ کرتا ہے، ان انوائٹڈ آتا ہے، ہنگامی طور پہ 72 گھنٹے کے ان کو ویزے دیے جاتے ہیں اور وہ ہمارے پرائم منسٹر کے گھر چلا جاتا ہے اور وہاں جا کے اس کی والدہ کے پیروں کو چھوتا ہے. آپٹکس کی گیم ہے، بالکل ٹھیک ہے، پولیٹیکل گیمکس ہیں، لیکن یہ فیکٹ آف دا میٹر ہے، یہ ہوا نواز شریف کے ساتھ ہی ہے. میں نے آپ کو نا ہمیشہ ایک بات کی ہے، ہم تھینک لیس ہیں. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، آج آپ تاریخ لکھ لیں، یہ میری 2 لائنیں ریکارڈ کر لیں، لوگ پرچی لکھ کے رکھ لیں اپنے پاس، موچی کے پاس جائیں، وہ چمڑے میں گانٹ کے تعویذ بنا دے گا، وہ رکھ لیں. سر آج عمران خان کی گورنمنٹ آتی ہے، 1 سال کے اندر ہم تھینک لیس ہیں. آپ کہیں گے کہ اس وقت جو ایولز ہو رہی ہیں، جو انٹیریئر سندھ میں کوئی بچی ریپ ہوتی ہے اللہ نہ کرے، جو کوئی ایک آدھا کو بم دھماکہ ہوتا ہے کسی جگہ، جو کسی کی جیب کٹتی ہے، جو کوئی بھوکا سوتا ہے، جو کوئی ریش ڈرائیونگ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، جو کوئی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے، سارا قصور جی عمران دا ہے، ایدی وجہ نال ہو رہا ہے. یہ 1 سال میں ایسے کایا پلٹ جائے گی، کیونکہ ہر عروج کو زوال ہے. آج گراف عمران صاحب کا یہاں پہ گیا ہوا ہے نا، میں قطن دعا گو نہیں ہوں کہ وہ گراف نیچے آئے، اللہ تعالیٰ اس کو مینٹین کرے، لیکن اس نے نیچے آنا ہی آنا ہے. میں آپ کو بتاؤں سب سے آسان کام کیا ہے؟ سارے عمران خان کا رستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کوشش کر رہی ہے، پی ڈی ایم کر رہی ہے، مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں میں نے بات ہی نہیں کرنی اس کے ساتھ، یہ بندہ ہی نہیں ٹھیک. آصف زرداری صاحب نے بھی ریفیوز کر دیا، ویری ان لائک آصف زرداری. ان کی طبیعت ایسی نہیں ہے جو کہ میں بات نہیں کرتا اس کے ساتھ، ٹھیک ہے جی. سارے جناب چڑھائیاں کر رہے ہیں. سب سے آسان طریقہ پتہ ہے کیا ہے عمران خان کو ڈیفیٹ کرنے کا؟ الیکشن کراؤ، لیٹ ہم کم انٹو پاور. 2-3 سال کے اندر وہ اس فیم کے بوجھ تلے دب کے نیچے گر جائیں گے. سر بہت مشکل ہوتا ہے اتنے فیم کو ہینڈل کرنا، اتنے فیم کو سنبھالنا، اتنی پاپولیرٹی کو سنبھالنا. گراف پہ وہ اتنے اوپر چلے گئے ہیں کہ وہاں سے تو نیچے دیکھیں تو آپ کو سر چکرا جائے گا اور آپ منہ کے بل سر کے بل نیچے آئیں گے. مطلب مائنڈ یو سر، میں آئی ایم ناٹ پریئنگ فار دس از واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. باقی آپ کہیں جی کہ عمران صاحب کو آپ اس وقت طاقت سے روکیں گے، کسی سے نہیں روکیں گے، وہ اور اوپر جاتے جائیں گے، وہ اور اوپر جاتے جائیں گے. سر لیٹ ہم کم انٹو پاور. ایکسپیکٹیشنز آپ کہہ رہے ہیں میچ کرنا بہت مشکل ہے. سر اگلے سال 24، 25 اور 26، 2024، 2025، 2026
$75 ارب دینا ہے آپ نے, $25 ارب ایوریج سالانہ ہے. عمران صاحب کیا گھر میں ڈالر بنانے کی مشین لگائیں گے پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر, یا بنی گالا میں وہاں سے چھاپ کے نکالیں گے؟ کہاں سے لائیں گے؟ کیا میریکلز, کیا ونڈرز کریں گے؟ یہ بجٹ پاس ہو جائے گا, اگلا بجٹ پاس کرنا ہی ناممکن ہے. میریکلز ٹھیک ہے جی, ہم مسلمان ہیں, ہماری بلیف ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کریں گے, اور اس خطے پہ تو خصوصی رحم کریں گے. پاکستان بنا ہی اسلام کے نام پہ ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے, عمران کوشش کرے گا, ایکسپیٹریٹس مدد کو آئیں گے, سب کچھ آئیں گے, بٹ ناممکنات کے اندر سے ہے سر. وہ اسی گراف کے نیچے دب جائے گا, لیکن آپ ایسے روکیں گے تو نہیں رکے گا. تو نواز شریف کے اندر, کمنگ بیک ٹو دی پوائنٹ, میں ڈیویٹ کر جاتا ہوں. نواز شریف کے اندر کوئی کرزمہ تھا, کوئی چام تھا, وہ ایک لویبل پرسنالٹی تھی, وہ ایک لاڈو پارو پرسنالٹی تھی, وہ ایک ممی ڈیڈی ٹائپ کے تھے, وہ ایک برگر بچے تھے کہ لوگ ان سے پیار کرتے تھے, ان کے ساتھ انس کرتے تھے, ان کے ساتھ لاڈ کرتے تھے. یو سی, ان کے دوست تھے گورنمنٹ کالج کے, خواجہ عارف صاحب, اصغر پال مانڈو, ایک پولیس کے ٹریفک سارجنٹ تھے, بعد میں ڈی ایس پی بھی بنے, میرا خیال ہے ایس پی او کے ریٹائر ہوئے. گلریز میر صاحب ایک ہاکی پلیئر تھے, وہ ان کے کلاس فیلو تھے. ہی ریمینڈ ان ٹچ ود دیم, ان کو ملتے بھی تھے بسنت پہ اندرون شہر, ان کے ساتھ اکٹھے بھی ہوتے تھے, ان کا خیال بھی رکھتے تھے, ان کی دیکھ بھال بھی کرتے تھے. یعنی وہ ان کے تب کے دوست تھے. جب گورنمنٹ کالج میں وہ سارے پڑھتے تھے, دے ور نو بڈیز. میاں صاحب کے پاس واکس ویگن کار ہوتی تھی, تو سارے دوستوں کو بیٹھ کے وہ پھرتے تھے, لفنٹریاں کرتے تھے, لاہور کی سڑکیں ناپتے ہوتے تھے, اور زندگی انجوائے کرتے تھے. تو یہ ایک اچھے بندے کی نشانیاں ہوتی ہیں. ورنہ کیا ہوتا ہے سر, جب آپ ترقی کی لیڈر پہ چڑھ جاتے ہیں تو آپ تو پہچانتے نہیں ہیں, آپ تو اپنے ماں باپ کو نہیں پہچانتے, آپ سگے بہن بھائیوں کو نہیں پہچانتے, آپ اپنی اولادوں کو نہیں پہچانتے, اولادیں اپنے ماں باپ کو نہیں پہچانتی, بہن بھائی کو نہیں پہچانتی, بھائی بہن کو نہیں پہچانتا. یعنی وہ جو قیامت پہ جو سما برپا ہوگا وہ دنیا میں ہو جاتا ہے جب انسان ترقی کے زینے پہ چڑھنا شروع کرتا ہے. تو یہ بندے کی اچھی ورچوز تھیں جو ہے. پلس دوست پرور آدمی تھے, لوگوں سے ملتے تھے, تعلق رکھتے تھے, جس کو ملتے تھے اس کے ساتھ اس کو اپنا بنا لیتے تھے. تو وہ ریلیشن شپ چلاتے ہوئے وہ دیکھیں, آپ فاصلہ دیکھیں, 85 میں سی ایم, 91 میں پرائم منسٹر پاکستان کے بن گئے. ٹھیک ہے جی. ہاں, اب چونکہ فارمل تربیت نہیں تھی نے ایز اے پولیٹیشین, یہ ایک بہت بڑا ہینڈی کیپ رہا ہے ان کی لائف میں کہ وہ 5-10 سال پہلے گراس روٹ لیول کی پولیٹکس کرتے, کونسلر بنتے, ایم پی اے بنتے, پھر وزیر بنتے, بیوروکریسی کی ورکنگ دیکھتے, باقی پولیٹیکل گیمز دیکھتے, منورنگ دیکھتے, کیسے بساط سیٹ ہوتی ہے, کیسے چیک میٹس آتے ہیں, کیسے چال چلی جاتی ہے. پھر چیف منسٹر بنتے کہ دوسرے تیسرے ایم پی اے شپ کے بعد ٹینیور میں پھر اوپر کی بات ہوتی, شاید بہتر پریپیئرڈ ہوتے, تو بہتر پریپیئرڈ ہوتے. مطلب دیکھو نا, ان کو وہ آرٹ ہی نہیں آیا, ان کی ہمیشہ پھڈا ہوا کس کے ساتھ, آرمی کے ساتھ, آرمی چیف کے ساتھ. کس آرمی چیف کے ساتھ؟ جس کو انہوں نے خود اپوائنٹ کیا, جی, جس کو خود میرٹ پہ نہیں اپوائنٹ کیا, 2, 4, 6, 8 سٹنگ لیفٹیننٹ جنرل کو سپرسیڈ کر کے کیا. اور جب اس کو اپوائنٹ بھی کیا تو اینالائز کر کے کیا کہ یار ہے بالکل مسکین جا ہے, بالکل سادہ ہے, بالکل پروفیشنل ہے, انہیں منہ دھیان نوکری کرنی ہے, لیفٹ رائٹ کرنی ہے, اباؤٹ ٹرن, کوئک مارچ, دوڑے چل, سلوٹ مارنے نے, انہوں بنا دیو. اچھا, یہ پرویز مشرف صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں, بٹ بیفور وی کم ٹو دیٹ میں تھوڑا سا نا ان کی پہلی ٹرم بھی ڈسکس کرنا چاہوں گا, جب 91 میں وہ انیشلی الیکٹ ہوئے ایز پرائم منسٹر. آئی تھنک آپ کی عمر راؤنڈ اباؤٹ آپ اپنے لیٹ 20s میں ہوں گے تب, شاید اس ٹائم آپ کے بچے. دیکھو میری شادی کب ہوئی ہے, آئی گاٹ میرڈ جب ضیاء کا کریش ہوا ہے, 88. ہاں, یس, آئی ہیڈ اے ڈاٹر بائی دیٹ ٹائم, شی واز 1 years old. جی بالکل. بڑا کرزمہ تھا نواز شریف کا, بڑا رولا تھا, بڑا ہلا گلا تھا, بڑا ہنگامہ تھا. نون لیگ کو ووٹ دیا ہم نے, ٹکا کے ووٹ دیا, ڈڈلے سے ووٹ دیا. ہی واز پاپولر, ہی واز ینگ, ہی واز انرجیٹک, ایکسیپٹ فار دیٹ اس کے سر پہ بال نہیں تھے. ہی واز اے اسمارٹ گائے.
موٹے نہیں تھے, پیٹ شیٹ اندر تھا, نے اسمارٹ تھے, شیروانی شانی میں بھی اچھے لگتے تھے, کوٹ پینٹ ٹائی میں بھی اچھے لگتے تھے, اور تقریریں تب اچھی کرتے تھے. ہی واز فلوئنٹ اور ٹھیک تھے معاملات. پنجابی میں سنا ہے بڑی ٹھوس قسم کی وہ اچھی یعنی کہ تقریر دیتے تھے. لاہوری پنجابی جو ہے بہت اچھی بول لیتے ہیں, روانی کے ساتھ بول لیتے ہیں. مطلب اس طرح کوئی نہیں تھا. از اے لا گریجویٹ, مطلب ایک معقول تعلیم جو ہونی چاہیے وہ لی ہے. بہت کوئی باہر آکسفورڈ اسٹینفورڈ کے نہیں پڑھے ہوئے تھے, بٹ ریزنیبلی گڈ انف ایجوکیشن. اچھا, اور اگر تاریخ آپ پڑھیں نا خاص طور پہ, بیکاز اب انفارچونیٹلی اگر آپ کو امیجیٹ ایکسیس چاہیے ہوتی ہے تو آپ کو یہ ویسٹرن ساری سورسز ہی پڑھنی پڑتی ہیں, وکیپیڈیا وغیرہ اور باہر کی لکھی ہوئی کتابیں. ان سب کے اندر نا اس چیز پہ بڑا اسٹریس ہے کہ اس ٹائم پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے بیچ میں کیونکہ کمپٹیشن تھی, دو ہی پارٹیاں تھیں, تو اس چیز پہ بڑا فوکس تھا کہ جناب ایک پارٹی لبرل ہے ذرا جی, اور دوسری پارٹی جو ہے وہ بڑی کنزرویٹیو اسلامک ویلیوز پہ اترنے والی ہے. تو یہ چیز آپ کو فیل ہوئی تھی اس دور میں؟ یار اگر آپ نون لیگ کو اوور آل دیکھو نا, ایون آج بھی, تو یہ ایک کنزرویٹیو پارٹی ہی ہے. آج کل جو کہ پالیٹکس میں بہت رواج آیا ہوا ہے کہ بہت لوز ٹاک کرنے کا اور تقریروں میں ایک دوسرے کو دھونس دھاندلی کا اور بیہودہ گفتگو کرنے کا, وہ اگر نکال دیں تو وہ سارے مطلب جتنی ان کی لیڈیز آپ دیکھو گے دوپٹہ سر پہ رکھنے والی. پر اس ٹائم ووٹ دیتے ہوئے یہ چیز آپ نے فیکٹر کی تھی کہ یار پی 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 والے جو ہیں وہ ذرا تھوڑے لبرل مائنڈیڈ ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی ہوتا تھا, اور ایز پولیٹیشینز وہ اس کارڈ کو پلے بھی کرتے تھے. اور جتنی دینی جماعتیں تھیں جو اس وقت ہوتی تھیں, یا جتنے بڑے علماء کرام ہوتے تھے, ان کا ٹلٹ بھی ان کی طرف ہوا کرتا تھا. بیکاز پیپلز پارٹی کی طرف کبھی بھی مجھے نہیں یاد پڑتا ہسٹری میں کبھی کہ دینی جماعتوں کا جھکاؤ رہا ان کی طرف, نہ ہی انہوں نے کبھی پسند کیا ہے. پیپلز پارٹی کا ایک اور ہی فلسفہ رہا ہے کہ حکومت میں نہ بھی رہے تو ڈزنٹ میٹر, لیکن اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا. جی, وہ اپنے اس فلسفے کے اوپر ڈٹے رہے ہیں اور اس کے مطابق چلے ہیں. مطلب پیپلز پارٹی کا آپ چارٹ دیکھو نا کہ وہ 100 سیٹیں بھی ملی ہیں, 12 سیٹیں بھی ملی ہیں, پھر 70 بھی ملی ہیں, تو وہ جتنی ملی اس پہ خوش رہے. فیڈرل گورنمنٹ بن گئی تو بنا لی, نہ بنی تو کوئی بات نہیں. انہوں نے صرف سندھ کو قابو کر کے رکھا, اس کو سنبھالا, اور اس کو انہوں نے ایک ڈھانچہ بنا دیا, اینڈ دے لیوڈ ہیپیلی ایور آفٹر والا سینیریو ہے. اچھا, آپ ابھی ہم نے تھوڑی ڈسکشن کی کہ ان کی نا ہمیشہ آرمی کے ساتھ بھی تھوڑی وہ رہی, اڑ پھنس رہی آرمی چیف کے ساتھ. پر ان کے فارمیٹیو ایئرز میں اگر ہم دیکھیں جب یہ آ رہے تھے طاقت میں, تو اٹ سیمز ہے کہ فوج کا پوری طرح ایک طبقہ تھا ان کی کمر پہ کہ یار جاؤ اور کر کے دکھاؤ. اب جس طرح پہلے بیفور پی ایم ایل این بنی, یا پی ایم ایل این بن چکی تھی, بٹ یہ آئی جے آئی اسلامی جمہوری اتحاد. اب یہ میں نہیں کہہ رہا, پر یہ یوٹیوب کے اوپر آپ انٹرویو ڈھونڈ سکتے ہیں. جیو کے کافی بڑے جرنلسٹ ہیں سلیم صافی صاحب, ان کا ایک انٹرویو ہے ایک آئی ایس آئی کے بڑے افسر کے ساتھ. وہ واضح کہتے ہیں اس میں کہ ہم نے آئی جے آئی کو فنڈ کیا, ہم نے پیسے دیے انہیں کہ پی 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 کی اپوزیشن میں آ کے یہ کھڑے ہوں. آپ غالباً جنرل اسد درانی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. آئی تھنک سو, وہی تھا میرا خیال ہے جنرل اسد درانی کا کنفیشن ہے. لیکن آئی جی اے بنانے والے تھے جنرل حمید گل, خدا انہیں غدی کے رحمت کرے. اور ایکچولی اس وقت جو وقت کی ضرورت تھی نا, جو فوج کو لگتا تھا, میرے خیال میں, میری انالیسس میں, ان کو لگتا تھا کہ اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ گئی تو وہ شاید نیوکلیئر پلان کو سٹال کر دے گی. حالانکہ وہ بے نظیر تو ہمیشہ سے بہت بڑی سپورٹر تھی نیوکلیئر, روک دے گی, اس کو پیچھے کر دے گی. پتہ یہاں کیا ہوتا ہے, دیکھو آج نون لیگ اور پیپلز پارٹی اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں, میرا اسی نون لیگ پہ ایکوزیشن ہے کہ انہوں نے بے نظیر کی غیر موزوں تصاویر بنوا کے جہازوں سے نیچے پھینکوائی ہوئی ہیں. اس کے بعد اتنے بڑے بات کوئی تک نہیں بنتی ساتھ بیٹھنے کی یا کرنے کی. تو اس کے باوجود اچھا یہ دیکھیں نا, یہ بھی عمران خان کو آج کل لوگ کہتے ہیں کہ اس نے آ کے وہ پولیٹکس خراب کر دی ہے, برباد کر دی ہے. اب اس ٹائم پہ بھی یہ چیزیں ہو رہی تھیں. جی دیکھو, یہ اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا نا, ہمیں تو بہتر پتہ ہی نہیں لگتا تھا. مطلب آج تو وہ 9 بچوں کی ماں اشنا کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے. دس نیوز از آف نو سگنیفیکنس, نو ویلیو ٹو می. بٹ ابھی وہ گھر سے فرار نہیں ہوئی ہوتی اپنے لور کے ساتھ, تو وہ اطلاع مجھے پہنچ جاتی ہے کہ بھائی یہ کیا.
جی تو وہ ہلا بلو مچ جاتی ہے، دھوم مچ جاتی ہے. تو وہ اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا، کمیونیکیشن اتنی فاسٹ نہیں تھی، پتہ ہی نہیں لگتا تھا کب کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے ہوتا ہے. ایک اخبار ہوا کرتا تھا، گڈ اولڈ جنگ اخبار ہوتا تھا، پھر ڈان ہوتا تھا. جو ذرا بندے ایرسٹوکریٹس ہوتے تھے، ذرا افسر ٹائپ ہوتے تھے، وہ ڈان پڑھا کرتے تھے. جو عام عوام تھی، میسز تھی. پھر مشرق اخبار ہوتا تھا ایک، جو تھوڑا سا نٹوریس اور اس طرح کی چٹ پٹی خبریں لگایا کرتا تھا. دیٹ یوز ٹو بی اباؤٹ آل. پھر نوائے وقت آیا اور اس طرح کی چیزیں تھیں، باقی تو کچھ بھی نہیں تھا. کتنے لوگ اخبار پڑھتے تھے؟ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ، دیٹ واز اٹ. دیہات میں تو کوئی اطلاع ہی نہیں ہوتی تھی، کوئی میڈیم نہیں ہوتا تھا. سوشل میڈیا تو اب ہر جگہ دیہاتوں سوشل میں میڈیا کے بعد تو اب تو میرا خیال ہے کہ وہ آپ دیکھتے ہیں ڈفرینٹ میمز وغیرہ کہ بندہ سائیکل پہ جا رہا ہے تو کان پہ لگایا ہوا ہے، یا ایک بندہ گدھا گاڑی پہ جا رہا ہے جی تو پیچھے اس نے اینٹیں لا دی ہوئی ہیں لیکن کان سے اس کے موبائل لگا ہوا ہے، یا سامنے وہ یوٹیوب کھولی ہوئی ہے دیکھ رہا ہے. از ویری ویل انفارمڈ، اس کو ساری چیزوں کا پتہ ہے. ایسے ہی. تو اس طریقے سے آرمی کو لگتا تھا کہ یہ سٹال کر دے گی، تو اس لیے انہوں نے ان کو آئی جے بنائی اور ان کو روکنے کا رستہ بنایا کہ بھئی وہ پاور میں نہ آ سکیں اور نہ کر سکیں. کیونکہ جو ہمارا نیوکلیر پروگرام تھا نا، حکومت اے کی آئے، بی کی آئے، سی کی آئے، ڈی کی آئے، وہ ٹوٹلی کنٹرول میں رہا فوج کے. ٹھیک ہے، ایک فگر ہیڈ اس کا ایک سویلین ہوا کرتا تھا، وہاں سے جہاں سے گورنمنٹ سے فنڈز آنے اینڈ آل دیٹ. لیکن کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کب ہو رہا ہے، میرا خیال ہے بے نظیر کو تو انہوں نے وزٹ بھی نہیں کرنے دیا تھا. شی واز ریفیوزڈ. نواز شریف کو واز الاؤڈ ٹو وزٹ دی کے آر ایل اب دیکھیں نا، بے نظیر صاحبہ جو اتنا پیار کرتی تھیں اپنے والد صاحب سے، ان کے والد صاحب کے بچپن کا ایک، یا بچپن کا میں کہہ رہا ہوں، بٹ ان کے ہمیشہ سے ان کا ایک خواب تھا، ایک ڈریم تھی کہ یار ہم نے نیوکلیئر بم بنانا ہے. تو ڈونٹ یو تھنک کہ وہ بھی یہی چاہتی تھیں کہ نیوکلیئر بم ریئلائز ہو؟ سر اس وقت دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ امریکہ کیا چاہ رہا ہے، جو آپ کا زیادہ بڑا باپ ہے. تو وہ جو ان کے بایولوجیکل فادر تھے، وہ ان کا محبت پیار پیچھے رہ گیا. انہوں نے دیکھا کہ وہ کیا چاہ رہا ہے، کس طریقے سے چاہ رہا ہے. بیکاز یہ ایک ایلیگیشن ہے، یہ ایک ایلیگیشن ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ پہ، کہ جو خالصتان کی تحریک تھی جس کو یہاں سے ہم سپورٹ کرتے تھے، جی ان کے جو یہاں پہ انڈیا کے اندر ان کے آؤٹلیٹس تھے جی جن کو یہاں سے تربیت یا سپورٹ ملتی تھی، وہ انہوں نے لسٹ پرووائڈ کی، ان کو ایکسپوز کیا جس پہ ان ساروں کو ختم کر دیا گیا راتوں رات، یہ وہ آگے پیچھے. تو اس طرح کی کچھ ایلیگیشنز ہیں جی وچ آر ان دی ایئر وچ یو کین اسمیل، کہ وہ تھیں جو ان کے ساتھ اٹیچ کی گئیں. اب واللہ ہے وہ پولیٹیکل جاگونز تھیں جو استعمال کی گئیں ان کو پولیٹیکل ڈیفیٹ دینے کے لیے، یا ان میں کچھ صداقت تھی. اب وہی ہوتا ہے نا کہ وہ 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال بعد کنفیشنز آتے ہیں لوگوں کے کہ ہاں جی یہ ہوا، یہ ہم نے کیا. یہ جس طرح جنرل اسد درانی کی کنفیشن ہے کہ ہاں جی وہ پیسے ہم نے دیے، وہ اس طریقے سے دیے. جنرل حمید گل کی کنفیشن ہے کہ ہاں آئی جے میں نے بنائی اور اس کا مقصد یہ تھا یہ تھا. تو اس طریقے سے یہ ہوتی ہیں، یہ چلتی رہتی ہیں چیزیں ساتھ ساتھ. آپ امریکہ میں دیکھتے ہو کہ ایک ٹائم کے بعد وہ اناؤنس کر دیتے ہیں، وہ اپنی سیکرٹ فائلز کو ریلیز کر دیتے ہیں، دے آر میڈ پبلک. اور وہ بڑے مطلب ایسے فیکٹس ہوتے ہیں جو آپ یقین ہی نہیں کر سکتے کہ یہ کام امریکہ نے کیا ہوگا، پریزیڈنٹ کیا کہہ رہا تھا اور سی آئی اے نے چیزیں کیا کر رہی تھی. تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ اوپر سے ٹھیک ہے کہ جی میرے والد نے شروع کیا تھا یہ پروگرام، نیوکلیر پروگرام، بٹ شاید مے بی شی نیور وانٹیڈ کہ جی وہ کمپلیٹ ہو. دیٹس وائی بیکاز یو سی فوج کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہے چیف ایگزیکٹو کو ریفیوز کرنا کہ جی آپ کو کے آر ایل کی وزٹ نہیں کرائیں گے، یا کچھ بتائیں گے نہیں، یا دکھائیں گے نہیں، یا وہ کلاسیفائڈ انفارمیشن آپ کو نہیں دیں گے. ایک اچھی چیز جو انہوں نے کی اپنے ٹائم پہ وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو نیشنلائزیشن ہوئی تھی اس کو انہوں نے ریورس کیا اور یہ پرائیویٹائزیشن کی طرف واپس انہوں نے ضیاء الحق سے ریورس کرانی شروع کر دی تھی، ضیاء الحق سے ریورس کرانی شروع کر دی تھی. اور جتنی انہوں نے کوشش کی، وہ بلیم یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی انڈسٹری لینی تھی اس لیے کیا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپنی انڈسٹری تو وہ کسی ایک آرڈیننس کے تحت ضیاء الحق سے لے سکتے تھے، لے لی تھی، یا لینا آسان تھا.
بٹ انہوں نے سب کو لے کے دی، اور انہوں نے جو پرائیویٹائز ہوئے تھے ادارے وہ بھی واپس ڈی نیشنلائز کروائے، بینکس وغیرہ یہ وہ آگے پیچھے کرائے. بیکاز آئی ایم شیور آج ایم سی بی بند ہو چکا ہوتا، حبیب بینک لمیٹڈ بند ہو چکا ہوتا، یو بی ایل بند ہو چکا ہوتا، یا پتہ لگتا ہے کہ 200 ارب کے لاس کے اندر ہے، جس طرح پی آئی اے ہے، ریلوے ہے، اسٹیل مل ہے. میں تو کہتا ہوں کہ نواز شریف سے غلطی ہو گئی، اسی وقت وہ پی آئی اے کو بھی اسی حلے میں جی ہی ہیڈ گڈ میجورٹی، پی آئی اے کو بھی کھڑکا دیتے، اسٹیل مل بھی کسی کو دے دیتے، ریلویز کو بھی کر سکتے جی ریلویز کو بھی کر سکتے تھے. اور تو انہوں آج نے اناؤنس کیا تھا کہ وہ کریں گے، بٹ آئی گیس وہ نہیں کر پائے. اصل میں ہوتے کیا ہے کہ جو مافیاز ہیں نا وہ اتنے اسٹرانگ اور اتنے تکڑے ہوتے ہیں کہ جب وہ اس طرح کے پلانز اور ڈیزائنز دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو ان کو روک دیتے ہیں، ان کو سٹال کر دیتے ہیں، ان کو سیبوٹاج کر دیتے ہیں، ان کو ختم کرا دیتے ہیں. مطلب جو ہمارا ریلوے کا مافیا جو ہے، جو ریلوے کی ایسوسیشن کو 25, 30, 40 ہزار بندہ ہے جو تنخواہ ریلوے سے لے رہا ہے، کام بار کر رہا ہے. اربوں خربوں روپیہ ریلوے جو ہے بلیڈ کرتی ہے ہر سال. تو جن لوگوں کو یہ بینیفٹ مل رہا ہے، دیکھو جی ساری گفتگو کے بعد بھی جو آپ کا یہ ریلوے کی سینئر آفیسرز کی کالونی ہے ایچن کی بیک سائڈ پہ میو گارڈنز، کوئی مائی کا لال بڑے سے بڑا ڈکٹیٹر جرنیل اور دبنگ افسر ہیں، مشرف واز اے کمانڈو، کوئی نہیں، ضیاء الحق کوئی بندہ اس کو میو گارڈنز کو ڈسمینٹل نہیں کر سکا. سر کین یو بیٹ اٹ کہ ایک افسر 70 کنال کے گھر میں رہ رہا ہے. کتنے میں سر؟ 70 کنال، اور اس کے گھر کے اندر 22 سرونٹ کوارٹرز ہیں. ہاؤ مینی سر؟ 22. سر میرے گھر میں 22 رومز نہیں ہیں، وہاں فیملیز رہ رہی ہیں. They have got nothing to do with railways or anything. They are not being paid that by railway officer. وہ وہاں رہتے ہیں، جو نیا ریلوے افسر آتا ہے ان کا کام ہے ان کی خدمت کرنا، وہ باہر نوکریاں کر رہے ہیں، ان کو بجلی پانی گیس وہاں فری ملی ہوئی ہے اور وہ کر رہے ہیں. سر 70 کنال کے گھر کو مینٹین کرنا از امپاسبل. وہ رہ رہے ہیں. تو وہ یہ مافیاز اتنے اسٹرانگ ہیں، اتنے پاورفل ہیں، اتنے تگڑے ہیں کہ وہ آپ کو چلنے نہیں دیتے. ان کے سامنے پرائم منسٹر کیا چیز ہے. پر دین اگین نواز شریف صاحب پہ بھی، خیر ان کی ایلیگیشنز پہ ہم بعد میں آتے ہیں، وہ ایک الگ ڈسکشن ہے. اس کے بعد سر ان کی جو اس ٹائم سٹنگ پریزیڈنٹ تھے غلام اسحاق خان صاحب، ان کے ساتھ کوئی اپیرنٹلی ذرا ٹسل ہوئی تھی. آپ بلکہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ اٹ سیمز کہ اس پوائنٹ پہ آرمی آفٹر ان کو لے کے آئی ہے، ان کی تھوڑی کوئی انبن ہو گئی دوبارہ فوج کے ساتھ، اور نیشنل اسمبلی جو ہے وہ اسحاق صاحب نے بالکل پارلیمنٹری الیکشن سے پہلے توڑ دی. جی اس وقت جو آرمی چیف تھے جنرل آصف نواز، ان کے ساتھ ان کی نہیں بنی کبھی بھی، اور جو پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان سے بھی ان کے تعلقات خراب ہو گئے. غلام اسحاق خان واز اے بیوروکریٹ. ہی اسٹارٹڈ فرام اے ویری ہمبل پوزیشن اینڈ روز ٹو دا، ہی واز چیئرمین سینٹ، ہی واز گورنر اسٹیٹ بینک، ہی واز چیئرمین وابڈا. آئی تھنک it was hardly any appointment which he hadn't served, and then he was the president of Pakistan. So president میں چونکہ بہت پاورز تھیں constitutionally, he could dissolve the assembly، یہ وہ ان کی ٹسل چلتی رہتی تھی. he wanted to clip his wings. تو اس کے اوپر ان کی آپس میں ٹینشن اور ٹسل جو تھی وہ اتنی آگے چلی گئی کہ he dissolved his assembly, but he was restored by the court. بڑا وہ مشہور کیس تھا، بڑا چلا، اٹ واز لائک اے تھرلر، اور ہز گورنمنٹ واز ریسٹورڈ. اچھا فنی بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس آج کل بھی ہم دیکھ رہے ہیں ہو رہا ہے، اور آپ اگر پاکستان کی تاریخ پڑھیں تو اٹ سیمز کہ ہر 5-6 سال بعد ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہو رہا ہوتا ہے جہاں لا کو خود انٹرپریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. یہ ڈفرینٹ نیچر کا ہے اس دفعہ ایکچولی رول آف لا کوئی نہیں ہے. اس دفعہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ میں کیس چلا گیا، سارے خاموش ہو کے ہاتھ باندھ کے بیٹھ گئے، کورٹ پروسیڈنگز ہو رہی ہیں، کورٹ کا جو فیصلہ آیا سب نے اس کو سر ماتھے پہ رکھا اور ایکسیپٹ کیا. ایک اس طرح کا بھی ایگزامپل ہے، وہ ان کی سیکنڈ ٹرم میں پایا جاتا ہے، اس پہ بھی آتے ہیں، اسے ڈسکس کرتے ہیں. پر اچھا اس کے بعد آرمی ونس اگین آربیٹرر بنی بیچ میں، دونوں نے ریزائن کر دیا، غلام اسحاق صاحب نے بھی کر دیا، نواز شریف نے بھی کر دیا، اینڈ اگلی الیکشن میں پھر دوبارہ پی 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 کی گورنمنٹ. اس وقت آرمی چیف تھے، میں ان کا نام بھول گیا، ہی واز اے پٹھان فرام کوئٹہ. آصف نواز کو ہارٹ اٹیک ہو چکا تھا، وہ فوت ہو گئے تھے. وہ تھے بڑے آنیسٹ اپ رائٹ تھے،
کا نام تھا عبد الوحید کاکڑ. یس جی, عبد الوحید کاکڑ نے, وہ سننے میں باتیں آتی ہیں کہ انہوں نے پسٹل نکال کے ان کے کن پٹی پہ رکھ دیا اور کہا یہاں ریزائن کرو, اور اچھا اس طرح کی ریومرز تھی. لیکن میرا نہیں خیال کہ آرمی چیف کو یہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ خود پستول نکالے. یہ وہ آرمی چیف کا یہ کہنا ہے کہ سر اٹس ٹائم فار یو ٹو ریزائن از مور دین انف فار اے پرسن ٹو ریزائن. تو اور اسپیشلی وہ کوئی آؤٹ آف دی بلو تو نہیں کہہ رہا تھا نا, مطلب اتنا پھڈا پڑا ہوا ہے روز کا کہ گورنمنٹ کی فنکشننگ رک گئی تھی, دونوں آمنے سامنے آ گئے تھے. وہ بھی پٹھان تھا, ان کی بھی عمر کو 17-75 سال تھی, اسٹبن تھے. یہ میرا خیال ہے ان کے پاس بہت زیادہ میجورٹی تھی, بہت پاورفل تھے. اینڈ ہی ہیڈ ریزن سو کوئکلی اینڈ ہی ہیڈ نو فارمل گرومنگ ایز اے پولیٹیشین. وہ ٹک 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 ترقی ملتی گئی اور اس کاموں میں لگے رہے. دیکھو نا, ایک دم فائنانس منسٹر بنے, وہ کام سمجھ لیتے تھے, بیکیم چیف منسٹر, چیف منسٹر کا کام سمجھ لیتے تھے, بیکیم دا پرائم منسٹر, پرائم منسٹر کا کام سمجھ لیتے تھے, سیک ہو گئے, پھر چلے گئے, پھر آ گئے, پھر تو وہ اس طرح کا رولر کوسٹر ہی تھی ان کی لائف. جب یہ گئے استعفیٰ تو انہوں نے مرتضیٰ بھٹو صاحب کے ساتھ پھر وہ ایک اپوزیشن فارم کی تھی بے نظیر کے خلاف, اور اس کا مرتضیٰ بھٹو نہیں, مصطفیٰ جتوئی کے ساتھ, اینڈ آلسو مرتضیٰ بھٹو کے ساتھ جو بے نظیر کا بھائی تھا. جی اوکے جی, انہوں نے مل کے تھوڑا ان کے خلاف ریلی کیا تھا, جس کا نتیجہ ہمیں پتہ ہے کہ مرتضیٰ بھٹو صاحب واز اسیسنیٹڈ. کس نے کیا, کیوں کیا, وہ ایک اور بحث ہے, وہ ایک لمبی داستان حیات ہے لے رہی. بٹ یہ پھر دوبارہ آئے 97 کے اندر, دوبارہ سے الیکٹ ہوئے ایز پرائم منسٹر. اس ٹائم پہ الطاف حسین صاحب کے ساتھ اور MQM کے ساتھ ان کی کافی انوالومنٹ رہی تھی, یہ الائڈ تھے آپس میں. پر الٹیمیٹلی ہوا یہ کہ فار دا فرسٹ ٹائم پاکستان کی تاریخ میں ایک سپر میجورٹی لے کے ایک پرائم منسٹر آ گیا. یعنی کہ اب ان کے پاس چاروں صوبے جو تھے ان کے اوپر کمپلیٹ اینڈ ٹوٹل کنٹرول تھا. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیکنڈ ٹرم کے اندر اب اس پوائنٹ پہ, یعنی کہ آپ کے ایک سے آپ کے 4 بچے ہو چکے تھے, آئی گیس یو ور آئی ہیڈ ڈن ویل. یس, آپ اپنے 30s اپروچ کر رہے تھے, آپ کا بزنس بھی ماشاء اللہ آئی تھنک واز ڈوئنگ ویل. آئی واز ڈوئنگ آل رائٹ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سپر میجورٹی کے ساتھ ہی اتنی زیادہ پاور اب ان کے پاس ہے, ڈو یو تھنک ہی ہینڈل اٹ ویل؟ آئی تھنک اگر آپ بات کرو عام عوام کے پوائنٹ آف ویو سے تو اچھا دور تھا. اچھا دور تھا, کوئی اتنی زیادہ مہنگائی بھی نہیں تھی, کاروبار بھی اچھے چل رہے تھے, اینڈ بڑے اچھے ان کے 1-2 نظام تھے. ایئرپورٹ پہ وہ آپ نے خود ڈکلیئر کرنا ہوتا تھا, یلو گیٹ کے کیا ہوتا تھا, اس میں سے آپ اپنی ٹرالی لے کے نکل جاؤ, نو بڈی کوڈ اسٹاپ یو. اینڈ وہ تھی آپ کی ایوری ایئر آپ 20% اپنی ٹیکس امپروو کر دو ریٹرن. پچھلے سال آپ نے ₹1,00,000 ٹیکس دیا, اس سال 1,20,000 دے دو, نو کویشچن آسک, آپ کا کیس کھل نہیں سکتا. اور وہ بڑے اچھے طریقے سے گروتھ ہو رہی تھی. یعنی وہ ٹیکس ایڈوائزر جو ہیں بڑے بڑے کنسلٹنٹس, ان کی یہ اسپیکولیشن تھی کہ یہ جو 20% والا اس نے دیا ہے سب کو, اس طریقے سے کرتے جائیں تو 5 سال میں آپ وہیں پہنچیں گے جہاں آپ مار دھاڑ کر کے پہنچے گا FBI. لوگوں کو پکڑو اور جناب نکالو کیس اور کھولو اور چوریاں پکڑو اور یہ کرو. سیلف اسیسمنٹ اسکیم تھی وہ. ہی گیو کانفیڈنس ٹو پیپل. اچھا, ان کا ایک بہت نا بڑا کرٹیسزم ہوتا ہے کہ انہوں نے, حالانکہ ڈیفینیٹلی بزنس کمیونٹی میں بہت پاپولر تھے, کہ جو بزنس مین ہے وہ خوش ہوتا تھا ان کے دور میں, بزنس فرینڈلی ان کی پالیسیز ہوتی تھیں. ایٹ دا سیم ٹائم دیکھا جائے تو اتنی پاور کے باوجود نہ انہوں نے کوئی ہیلتھ کیئر فیسلٹیز پرووائڈ کی, نہ انہوں نے کوئی ایجوکیشن پہ کام کیا. وہ آپ کے سارا انفراسٹرکچر ویسا کا ویسا تھا. انہوں نے 2-3 بڑے کام کیے. نمبر 1, انہوں نے لاہور ٹو اسلام آباد موٹر وے بنایا, اس میں انہوں نے بہت پرسنل انٹرسٹ لیا. نمبر 2, اسی ٹائم پہ پاکستان کے نیوکلیئر ٹیسٹ ہوئے, جو ایٹمی ہمارے دھماکے تھے وہ کیے. اور یہ 2 ان کے یعنی کہ میجر کام سمجھے جاتے ہیں. تو آپ کس طرح رینک کرتے ہیں یار؟ دیکھو میں آپ کو اس طرح بتاتا ہوں, جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا نا, جی, تو وہ بڑی کہانیاں آپ نے اسٹوریاں سنی ہوں گی کہ جناب نواز شریف پریشان ہو گئے, نواز شریف کرنا نہیں چاہتے تھے, نواز شریف کانپ رہے تھے, نواز شریف کو نیند نہیں آ رہی تھی, نواز شریف کے ہاتھ پیر پھولے ہوئے تھے, نواز شریف کو جناب وہ کھانا نہیں ہضم ہو رہا تھا. اٹس آل بول شٹ.
Fact of the matter is, the person who ordered fire was the Nawaz Sharif. It was nobody else than him. He signed that executive order. ٹھیک ہے جی. ہماری کیا بدقسمتی ہے کہ ہم ان ڈیفائننگ مومنٹس آف ہسٹری کو، سر وہ پاکستان کا ایٹم بم نہیں تھا، وہ اسلامک ورلڈ کا ایٹم بم تھا. دا فرسٹ مسلم کنٹری واز گوئنگ نیوکلیئر. سر یہ انڈیا ہو نا، اس پہ یش چوپڑا کو بلاک بسٹر بنا چکا ہو، جو پتہ لگے 4,000 کروڑ کا اس نے بزنس کر لیا ہے. ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم نے اتنی تذلیل کی اپنے پرائم منسٹر کی، اتنی، سر اس میں 100 خامیاں ہیں. میں کون سا کہتا ہوں کہ وہ فرشتہ ہے؟ میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ نواز شریف فرشتہ، بہت غلط آدمی ہے. ٹھیک ہے جی، ڈیسائیڈڈ، ڈن. وہ یار یہ کام تو اس نے اتنا بڑا کر دیا، ہمت کر دی. اب پریشر کس کا آ رہا ہے؟ امریکہ کا. سر امریکہ سے کوئی سینیٹر نہیں فون کر رہا، امریکہ سے کوئی ہالی ووڈ کا جناب کلنٹ ایسٹ ووڈ نہیں فون کر رہا، یا وہ ریمبو نہیں فون کر رہا اس کو تھریٹ کرنے کے لیے. بل کلنٹن جو 8 سال امریکہ کا پریزیڈنٹ رہا، ہی از کالنگ ہمسیلف، ڈائریکٹ لائن پہ آ رہا ہے اور کہتا ہے کہ اف یو بلڈی ویل ڈو دس، میں تمہیں دانت بھی پیس رہے ساتھ. کبھی کہتا ہے 250 ملین لے لو، ذاتی لے لو، تم کھا لو، ملک کے لیے لے لو، بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں. یہ کرنا نہیں ہے تم نے. سر اس پہ اگر اس کو تھوڑا سا پسینہ آ گیا، کوئی تریلیاں آ گئیں، کوئی ٹینشن ہو گئی، سو واٹ. یہاں اگر میں آپ ساروں کو بتاؤں، سامنے برخودار سلمان ہیں، آپ حیدر بیٹھے ہیں، میں بتاؤں باہر یار پولیس کے 2 ڈالے آ گئے ہیں، میرا خیال ہم تینوں یہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ سر تالا لگائیں اندر سے، تو لائٹیں آف کر دیں، ریکارڈنگ بند کر دیں، ادھر ہی بیٹھتے ہیں جب تک وہ چلے نہ جائیں. ہم یہ بھی نہیں کہیں گے پتہ تو کرو یار کس لیے آئے ہیں، کوئی ایڈریس پوچھنے آئے ہیں، کوئی کیا مسئلہ ہے، کیا پرابلم ہے ان کو. سر ان کو امریکن پریزیڈنٹ فون کر رہا ہے، تھریٹ کر رہا ہے، پوری دنیا کی نظریں لگی ہیں، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کانسیکوینسز کیا ہیں. امریکہ ناراض، یورپ ناراض، برطانیہ ناراض، سینکشنز، واللہ کیا ہونا ہے، ملک کو کیا کروں گا، ڈالروں کا کیا حساب ہوگا، پتہ نہیں فلانی ایڈ بند ہو جائے گی، فلانی طرف سے پریشر آ جائے گا. بٹ آرگیومنٹ یہ نہیں ہے کہ فوج نے ایک ڈیسیجن جب لے لیا ہے تو وہ نہیں کچھ کر سکتے. ایسے نہیں ہوا کہ فوج نے ڈیسیجن لے لیا. سر برنٹ تو آپ نے فیس کرنا ہے نا، تو وہ سارا اس نے وہ ہمت دکھائی ہے. وہ جو بہادری کو ریفر کر رہا ہے، وہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ 6 غنڈوں سے اکیلے میاں صاحب لڑائی کر لیتے تھے، یا سڑک پہ جا رہے ہیں کسی نے کسی لڑکی کو چھیڑ دیا ہے تو میاں صاحب گاڑی سے اتر کے اس بندے کو انہوں نے پھینٹی لگا دی ہے. ناٹ ایٹ آل سر، یہ بہادری ہوتی ہے. ہی کیپٹ ہز کول، ہی کیپٹ ہز کمپوجر، اپنا حوصلہ رکھا انہوں نے. وہ چونکہ طبیعت میں نا اتنا ہیجان نہیں ہے، نہ ہائپر ٹینسو تھے اس وقت، نہ کچھ، بالکل تحمل والی طبیعت تھی. آرام سے سکون کے ساتھ بات کی، مشورہ کیا. ہاں ٹھیک ہے، آپ کی جو ٹیم ہوتی ہے اس میں 2-3 آپ کے ایسے پلیئرز ہوتے ہیں جو زیادہ آپ کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں، وہ آپ کو اچھا مشورہ دیتے ہیں، آپ ان کی رائے کو وزن دیتے ہیں، ویٹ دیتے ہیں. انہوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ میاں صاحب بالکل پہ جاؤ کام نو، بالکل ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، ویکھی ورتی جائے گی، لیٹس گو ڈاؤن اینڈ رائٹ ہسٹری. اور ہمیں ضرورت ہے، اور ہم نے اتنی محنت کی ہے، اب بنا لیا، اور انڈیا کی ایسی کی تیسی، اور ابھی وقت آ گیا، اور انڈیا نے پہلے کیے ہوئے تھے چند دن پہلے، ہم نے ریٹرن کرنا ہے، ضروری ہے، یہ وہ کر کے مشاورت کر کے اس نے کر دیا. تو وہ ایسے ہی جناب نے تماشا بنایا. دوسرا آپ نے بات کی موٹر وے کی. موٹر وے پہ بڑا کرٹیسزم ہے کہ یار موٹر وے ایک تو بڑے شہروں کے بیچ میں سے گیا نہیں، لاہور، اسلام آباد، اس کی ضرورت نہیں تھی، کچھ اور بنا دیتے اس سے. میں بتاؤں ان کا کیا فلسفہ تھا، بیکاز ہی واز اے بزنس مین. ہی بلیوڈ ان دا ٹرکل ڈاؤن تھیوری، کہ بڑا پروجیکٹ کا تو 100 ارب کا، وہ آلریڈی اس خطے اس ریجن کو چلا لے گا. اب اگر آپ دیکھو کہ موٹر وے بننے سے جو جتنے چھوٹے شہر تھے جو کنیکٹ ہو گئے، سر آپ کو نہیں آئیڈیا کتنے لوگ وہاں سے لاہور روز جاب پہ آنے لگ گئے، پڑھنے کے لیے آنے لگ گئے، ہیلتھ فیسلٹیز کے لیے لاہور پہنچ گئے، ٹریول ٹائم کم ہو گیا، چیزیں ہو گئیں. اور میں آپ کو بتاؤں ان کا پلان کیا تھا. یٹ اگین دس پلان واز ٹولڈ، میرا خیال ہے باقی لوگوں کو پتہ ہوگا، نائٹ وڈ بی اے پبلک سیکرٹ. پلان یہ تھا کہ افغانستان ری بلڈ ہوگا، انڈیا افغانستان کو مال سپلائی کرے گا. ہی واز پلاننگ اے موٹر وے فرام لاہور ٹو تورخم. لاہور اسلام آباد تو شروع ہو گئی تھی نا، آپ اسلام آباد سے آگے پشاور والی بھی پرانی سننی شروع ہو گئے تھے، ٹھیک ہے. اور ہی واز پلاننگ کہ جی جو
انڈیا سے ٹرک جائیں گے مال لے کے افغانستان، $100 پر ٹرک میں راہداری چارج کروں گا. اینڈ دے ور ایوریجنگ کہ جی کو 10,000 ٹرک روز جایا کریں گے انڈیا سے مال لے کے. جب افغانستان نے اسکریچ سے بننا ہے سر، یہ وہ زمانہ تھا جب روز پشاور سے روٹیاں پک کے ڈبل کیبن ڈالوں میں پیچھے روٹیاں لوڈ ہوتی تھیں، اوپر ترپال لگتے تھے اور وہ جلال آباد تک جاتی تھی. افغانستان میں تو کچھ تھا ہی نہیں نا سر. پاکستان میں یہ جو جوس ڈبے بنانے والی کمپنیاں جو بیکار جوس والی، ان کی بھی ساری پروڈکشن افغانستان جا رہی تھی. پشاور میں جتنی آٹے کی ملیں تھیں ان کی ساری پروڈکشن افغانستان جا رہی تھی. سریا اسلام آباد میں جو سریے کی ملیں تھیں سر، دے ہیو بیکم بلینئرز. ان کا سارا مال افغانستان جا رہا تھا بننے کے لیے. افغانستان سر ابھی پورا، آج آپ دیکھیں افغانستان نے سارا بننا ہے، پورا ایک ملک بننا ہے. وہاں ڈیم بننے ہیں، وہاں پل بننے ہیں، وہاں سڑکیں بننی ہیں، وہاں موٹر ویز بننی ہیں، وہاں ہائی رائز بننی ہیں، وہاں ایئرپورٹ بننے ہیں، وہاں اسکول بننے ہیں، وہاں کالج بننے ہیں، وہاں واللہ کیا کچھ بننا ہے. تو سارا کچھ موسٹ سوٹیبل تھا پاکستان سے جانا. تو وہ انڈیا کے ساتھ دوستی کر رہا تھا ایٹ ون سائڈ. دیکھو جو ایک کاروباری بندہ ہوتا ہے نا، جو مل چلاتا ہے، اس کا ایک فورٹی ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ملٹی ٹاسکنگ. اب ملٹی ٹاسکنگ بڑا چھوٹا سا لفظ ہے، منو سا. آپ کہو گے سر یہ کیا کمال ہے، اس کو کدھر فٹ کر رہے ہیں. اب جب وہ ایک ٹیکسٹائل مل چلاتا ہے نا، اس نے پھٹی بھی لینی ہے، اس نے انٹرنیشنل مارکیٹ پہ بھی رکھنا ہے، اس نے ویلیو ایڈیشن بھی دیکھنی ہے، اس نے مل ماسٹر جو ہے اس کو بھی راضی رکھنا ہے، اس نے بجلی کو بھی دیکھنا ہے، اس نے 44 محکمے بھی راضی کرنے ہیں، اس نے نفع بھی دیکھنا ہے، اس نے بینکوں کو بھی چلانا ہے، اس نے فیوچر ایکسپینشن بھی کرنی ہے، اس نے اپنی چھٹیاں بھی دیکھنی ہیں، سارا کچھ کرنا ہے. تو سیم ٹائم پہ وہ جو گیم نواز شریف ویو کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا انڈیا سے کرو سٹ پنجا صلح، مکاؤ اس کام نو لڑائی جھگڑے نو ونس فار آل. فوجی بجٹ کنٹرول میں آ جائے گا. اس کے بعد افغانستان ہونا ہے ری بلڈ. سارا مال جڑا اتوں لنگھ کے جانا ہے انڈیا دا، ادھر تجارت ہونی ہے ٹو اینڈ فرو. ان سے راہداری چارج کرو، اسے پاکستان کو فارن ایکسچینج آئے گا، کاروبار کرو، پلس انڈیا کے ساتھ بھی ٹریڈ تجارت بڑھاؤ. یہ ساری جو کڑیاں آپ اگر ملاؤ نا، جب آپ اس کو بڑے کینوس پہ پینٹ کرو وٹ نواز شریف واز پلاننگ اینڈ ٹرائنگ ٹو ڈو، تو اس میں آپ لنک کرو کہ اٹل بہاری واجپئی کا یہاں آنا، موٹر وے کا بننا، پشاور تک جانا، تورخم تک جانا، لاہور کی رنگ روڈ کا پلان ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک خواب کا حصہ تھی. دیکھو جو پرائم منسٹر ہوتا ہے نا، وہ جا کے یہ نہیں دیکھتا کہ وہ فلانی گلی میں، رام گلی نمبر 4 میں کوڑا صاف ہوا ہے کہ نہیں. اس نے کوئی باہر سے لیٹسٹ ٹیکنالوجی منگا کے دینی ہوتی ہے آپ کو ویسٹ مینجمنٹ کی. اس نے وہاں ڈیسیجن لینا ہوتا ہے کہ اچھا جی اس کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا، اس کے لیے مین پاور کہاں سے آئے گی، فنڈنگ کہاں سے آئے گی، اس کو ریٹرن کہاں سے کریں گے، اور اس نے اس کو اندر ڈال دینا. اس نے آپ کو گیم چینجر پلانز دینے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سر، آج کتنا سکسیسفل ماڈل ہے اوبر کا. نواز شریف نے پیلی ٹیکسی کا کانسیپٹ دیا آج سے 25 سال 30 سال پہلے. 10% پہ آپ کو مل جاتی تھی وہ 1,00,000 2,00,000 روپے والی ڈیوو. اس پہ بڑی کرپشن ہوئی، وہ آپ نے بلکہ غالباً خود بتایا تھا ایک دفعہ. سر اب دیکھو نا، وہ تو اب ہمارا ڈائنامزم ہے نا ہمارا پاکستانی قوم کا. وہ تو ہم اتنی کرزمیٹک قوم ہیں کہ آپ کوئی چیز کا نام لو، میں آپ کو اس کا بٹھا کے بتا دوں گا کہ وہ کیسی ہوتی ہے. میں ایک دفعہ ملا ایک افسر کو، سنا دوں یہ واقعہ؟ جی جی ہاں میں آپ کو سنا دیتا ہوں. کراچی میں ایک پراپرٹی کسی نے خریدی. ہی واز اے ینگ کسٹم آفسر. تو وہ جس دن پے آرڈر دے رہے تھے تو ہی ٹولڈ دا بروکر کہ یار آفس آؤ، وہیں سے مجھ سے پے آرڈر لے لو، پیپر سائن کرا لو. تو جب بروکر نے ان کے سامنے کاغذ رکھے تو انہوں نے دیکھے بغیر سائن کرنے شروع کر دیے. اور بروکر کو پے آرڈر دیا کہ جاؤ جا کے پیمنٹ کر دو. تو بروکر نے کہا جی پڑھ تو لیں، میں نے کیا سائن کرایا، میں کہ اپنے نام تو نہیں کرا رہا پراپرٹی. اس نے کہا یار تم اپنے نام کرا لو گے نا تو میں یہی سمجھوں گا کہ میں ایک دن سیٹ پہ نہیں بیٹھا. یعنی اس آفسر کی 70-80 لاکھ روپے ایک دن کی انکم تھی. تو ہم اتنے کرزمیٹک ہیں کہ ہمیں کہیں سے رشوت نکالنی یا خراب کرنی کوئی ایسی ہے نہیں، ورنہ اٹ واز اے ونڈرفل آئیڈیا.
لاکھوں جو ہماری یوتھ تھی وہ امپلائی ہو رہی تھی، ان کو گاڑیاں مل رہی تھیں ایئر کنڈیشن کاریں جس کو وہ خود بھی استعمال کرتے، ان کی فیملی بھی استعمال کرتی، وہ ان کو ایز کیبز چلاتے اور اس پیسے کو سے کمائی کر کے وہ اپنی قسطیں ادا کرتے اور 4 سال 5 سال بعد وہ ان کی اپنی گاڑی بن جاتی۔ آپ دبئی میں دیکھتے ہو کہ لاکھوں ٹیکسیاں ہیں جو وہاں چلتی ہیں اور انکم ان کی ہوتی ہے، انکم سے نفع بھی ہوتا ہے، وہ ان کی انسٹالمنٹس بھی پے ہوتی ہیں، سارے وہ بزنس ماڈل ہیں۔ دیکھو اب وہ ان کی ریفائنڈ فارمز آئی ہیں۔ نواز شریف نے آپ کو گاڑی دے دی کہ تم گاڑی لو، کماؤ، قسط بھی پے کرو اور کرو۔ اب آپ اپنی گاڑی سے جو آپ کی ذاتی گاڑی ہے آپ اسے اوبر چلاتے ہو، نفع کماتے ہو اور کرتے ہو۔ آئی نو ہنڈریڈز آف پیپل جنہوں نے بینکوں سے لیز پہ گاڑیاں نکلوائی ہیں، اوبر کے طور پہ چلا رہے ہیں، بینک کو بھی پے آف کر رہے ہیں، اپنی بھی ریسپیکٹیبل روزی کما رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی 5 سال 7 سال میں گاڑی ان کی اپنی ہو جائے گی، اینڈ دے ول لیو ہیپیلی ایور آفٹر۔ اپنے بال بچے کو بھی بٹھاتے ہیں، کمفرٹیبل ان کا ٹرانسپورٹیشن کا مین بھی ہو گیا ہے۔ آپ وہ دیکھو، میں نے نواز شریف کو جب بھولا کہا تو ایک سادہ طبیعت کا انسان کہا، سادہ طبیعت کا بندہ ہے، ہی از فونڈ آف فوڈ، ہی از فونڈ آف پیپل۔ اچھا تھوڑے سے دل پھینک بھی تھے طبیعت کے، ہی وڈ فال ان لو ویری کوئکلی۔ آپ آج دیکھو کہ جتنا ووٹ بینک ہے نون لیگ کا، نو بڈی سیز کی شہباز شریف، نو بڈی سیز حمزہ شہباز، دس ہے نواز شریف۔ ایک بندہ جو 4-5 سال سے ملک میں نہیں ہے، ایک بندہ جس کو ٹیک کے آپ نے کرنے ہی نہیں دیا، ٹھیک ہے جی، اور ویرز آپ کہتے ہو جی کہ وہ اچھا ہارڈ ٹاسک ماسٹر ہے، اس نے بہت ڈیلیور کیا ہے اور سارا کچھ کیا ہے اور یہ کیا اور وہ کیا ہے۔ تو نواز شریف کا جو پلان تھا نا، بڑے بڑے میگا پروجیکٹس، کہ ملک میں 8-10 بڑے میگا پروجیکٹس کر دو، 200-400 600 800 1000 1500 ارب کے، آٹومیٹکلی وہ اس خطے کی اس جگہ کی پالیسی بدل لیں گے۔ دوسرا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے، ان کا ایک بہت بڑا ویژن تھا 2015 میں انہوں نے پلان کیا ٹیکسٹائل کا ایکسپورٹ ریلیٹڈ، جس میں انہوں نے پلان کیا کہ $150 ارب پہ ایکسپورٹس لے کے جانی ہے، 2045 ویژن اس طرح کر کے اس طرح کی کوئی چیز تھی۔ اس پہ وہ کام کیا تھا، اس میں وہ سارا پورا ایک گیم پلان تھا، ایک گیم چینجر تھا۔ دیکھو نا، بات یہ ہوتی ہے کہ پلان بنانا بڑا آسان ہوتا ہے، ہمارے ملک میں تو جو وہ انفورسین چیزیں اتنی زیادہ، آپ کو پتہ ہی نہیں کہاں کہاں سپیڈ بریکر ہیں، کہاں کہاں پٹ فالز ہیں، کہاں کہاں کیا ہیں۔ یہاں تو وہی والی بات ہے نا کہ وہ فارسی کا شعر ہے کہ تدبیر کنت بندہ تقدیر زنت خندہ۔ انسان تدبیریں کرتا ہے کہ میں یہ کروں گا میں یہ کروں گا، تو تقدیر اس پہ حسری ہوتی ہے کہ اگلے لمحے تو تیری موت ہو جانی ہے۔ تو پاکستان میں تو ہر چیز بھی یہی ہے نا کہ آپ تو کچھ پلان کر ہی نہیں سکتے انفارچونیٹلی، نہ کوئی 2 سال کے لیے، نہ 4 سال کے لیے، نہ 6 سال کے لیے۔ پر پھر آپ یہ دیکھیں نا سر کہ ان کی سیکنڈ ہاف آف ان کی جو ٹرم تھی اس ٹائم تک، ایک تو اکنامک کرائسس بہت بڑھ چکا تھا، پاکستان پھر اسی سچویشن میں تھا کہ IMF کا پیسے نہیں دے رہا، ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں، مہنگائی حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ اس کے علاوہ پھر انہوں نے یہ حرکتیں بھی شروع کر دیں کہ جناب چیف جسٹس نے ایک آرڈر دیا ہے تو وہ اپنے بندے لے کے کورٹ میں گھس گئے ہیں اور کورٹ میں وہ لوگوں کو کوٹ رہے ہیں، اور مائنڈ یو انہوں نے وہ آرڈر ریورس کروا دیا اور انہوں نے نہیں بات سنی۔ اور یہی میں بات یعنی کہ پہلے بھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ انہوں نے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جو نیچر ہے لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، تو یہ تو بالکل ہی انہوں نے لا اینڈ آرڈر کو یعنی کہ سائڈ پہ پھینکا ہے، ایک سائڈ پہ۔ دیکھو، کوئی بھی ایک کام ہوتا ہے نا ملک میں کہیں، تو کہیں نہ کہیں اس کا رواج یا اس کی رسم ڈلی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کی ٹریڈیشن ہوتی ہے۔ تو نواز شریف کے جو پہلے 10-15 سال تھے نا، ہی ڈیڈ ویری ویل، ہی ورکڈ ویری ہارڈ، ہی واز آن صراط مستقیم، ہی واز آن ٹریک، ہی آرگنائز ہز پارٹی ویری ویل۔ وہ مخالفت بھی ہوئی تو ایون اف ہی فیل ڈاؤن ہی فاٹ بیک، ہی اسٹوڈ اپ، ہی اگین روز۔ اب آپ دیکھیں کہ جن گہرائیوں میں یا پستیوں میں یا جن ذلتوں میں نون لیگ چلی گئی ہے یا میاں صاحب بان چلے گئے ہیں، وہاں سے اب نکلنا ناممکنات کے اندر ہے۔ تو وہ ان کے اپنا ہی کیا دھرا ہے نا، بیکاز جو ان کے آخری ایام تھے، جو آخری 4-5 سال تھے پاور میں، اس میں بہت کرپشن تھی۔ ہی ہیڈ بیکم ویری فونڈ آف منی، اور بہت زیادہ مطلب، کیونکہ یہ وہ ٹائم تھا کہ جب ان کی اولاد جوان ہو چکی تھی،
یہ 99-98 کی ہم بات کر رہے یہ ہیں. بات کا جو ٹینیور ہے وہ بڑے ہو چکے تھے. سو جو ڈیزائرز تھیں، جو خواہشات تھیں، وہ بہت بڑھ چکی تھیں. دے ور پیپل اراؤنڈ یو ہو وڈ ٹیل کہ جی ہمارے پاس وہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے. بیکاز جب آپ خود ہیلم آف افیئرس بھی ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے آپ کو سانس لینے کی فرصت نہیں ہوتی. دیکھو نا، چاروں صوبوں میں بھی آپ کی گورنمنٹ ہو، فیڈرل گورنمنٹ بھی آپ کی ہو، اور اتنا وائبرنٹ خطہ ہو. ادھر جناب وہ افغانستان والا پنگا ہوا ہو، ادھر انڈیا کے ساتھ اڑ پھنس لگی ہوئی ہو سال کے 12 مہینے. تو آپ کو فرصت نہیں ہوتی نا کہ میں کہاں سے ٹھیکے میں سے پیسے نکالوں، کیا کروں، اس پیسے کو لے جاؤں کہاں، رکھوں کہاں. جب آپ کی اولاد سامنے آتی ہے نا تو وہ کہتی ہے کہ نہیں ابا جی ہمارا گھر ہونا چاہیے ساؤتھ آف فرانس میں، لندن میں ہمارے میفیئر اپارٹمنٹس ہونے چاہیے. میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں جو میفیئر اپارٹمنٹس ہیں جن میں میاں صاحب آج کل رہتے ہیں، 100% میں شرط لگانے کو تیار ہوں. اللہ کرے کہیں سے کوئی سی رائٹ کوارٹر سے جواب آ جائے، یہ میاں صاحب کی چوائس نہیں ہوگی پرچیز کی. اٹ ہیز ٹو بی ہز سنز چوائس یا ان کی صاحبزادی کی چوائس ہوگی. میاں نواز شریف ایک سادہ طبیعت آدمی، مطلب وہ مے فیئر میں بیسٹ آف دا بیسٹ میں لینا، دا موسٹ ایکسپینسو لینا، دا موسٹ پلیشیل لینا، اور وہ اس طرح کی باتیں، اور وہ یہ اب چونکہ وہاں ویلے ہیں، ٹائم ہے، پیسہ بہت ہے، سمجھ ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر وہی گوچی ارمانی کی دکانیں ہیں اور برانڈز ہیں اور ادھر ہیں اور آگے پیچھے. اور وہ جو ہم ایک اکثر یہاں پہ بات کرتے ہوتے ہیں کہ وہ کرسی کا جو نشہ ہوتا ہے وہ کافی واضح ان میں نظر آ رہا تھا. یعنی ناٹ اونلی ڈڈ ہی، انہوں نے یہ بھی کر دیا تھا جب وہ پاور میں آئے تھے کہ انہوں نے جو پریزیڈنٹ کی پاورز تھیں وہ کمپلیٹلی ریموو کر دی تھیں، اور انہوں نے یہ ایک لا پاس کر دیا تھا کہ جو پارٹی لیڈر ہے وہ کسی بھی وقت کھڑے پیر پارلیمنٹ میں جو بھی اس کا ریپرزینٹیو ہے اس کو فارغ کر سکتا ہے. یعنی کہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے وہ انہوں نے ورچولی ختم کر دیا. دیکھو یعنی وہ ہٹ ہی نہیں جو سکتے تھے. کرسی کا نشہ ہے جی، وہ کس کو نہیں تھا؟ ایوب خان کو نہیں تھا، یحییٰ خان کو نہیں تھا، لیٹ ذوالفقار علی بھٹو کو نہیں تھا، جنرل پرویز مشرف کو نہیں تھا جو 90 دن کے لیے آیا تھا الیکشن کرانے کے لیے. ضیاء الحق مرحوم 90 دن کے لیے آئے تھے، وہ نہیں تھا ان کو. عمران خان کو نہیں ہے. سر آپ نے ملک کی خدمت کرنی ہے، یہ ساروں کا یہی منترا تھا نا. عمران صاحب نے ملک کی خدمت کرنی ہے. مولانا عبدالستاریدی نے خدمت نہیں کی ملک کی. ہی از ریٹن ہسٹری سر. مکیش امبانی خدمت نہیں کر رہا، منشا صاحب خدمت نہیں کر رہے ملک کی. میرا خیال ہے لڑکا سر جے ڈی سی والا لڑکا، جے ڈی سی والا، میں نے تو کہا ہے، میرا تو فیتھ ہے کہ اگر دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فرشتے دکھائے تو اس لڑکے جیسے ہوں گے. سر جو کسی کو روٹی دیتا ہے، جو کسی کے کھانے کے، دیکھو وسیلہ بنتا ہے نا. وہ میں نہیں کہتا کہ وہ اپنے پیسے سے دے رہا ہے، وہ تو اس کو سادہ سا گھر ہے. وہ جو ٹی شرٹ پہن رہا ہوتا ہے وہ 30-35 روپے والی ہے، 60 روپے والی ہے، وہ اس سے زیادہ والی نہیں. جو مرضی آپ الزام دے لو. میں آئی واز سرپرائز کہ اس کا بھی اپوزیشن ہے، اس کے بھی لوگ خلاف ہیں، اس بیچارے کو بھی تھریٹس آتی ہیں. وہ اللہ کے بندو، اس کو تو کام کرنے دو. یہ تو بھوکوں ننگوں کو روٹی دے رہا ہے، یہ تو کپڑے کا بندوبست کر رہا ہے، یہ غریبوں کا ساتھی ہے، اور ایسے وہ آئیڈیاز لے کے آ رہا ہے. میرا خیال ہے یا وہ سوچ رہا ہوتا ہے یا وہ کام کر رہا ہوتا ہے. ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ ایلس. تو آپ وہ کر لو. ہیڈ عمران ناٹ بیکم اے پولیٹیشین، آئی ایشور یو، اس وقت درجنوں شوکت خانمز ہوتے پورے ملک کے اندر، اور درجنوں ایجوکیشنل یونیورسٹیز ہوتی عمران کی. میں کہ دیٹ وڈ ہیو بین اے ریولیوشن. اس ملک کے اندر انقلاب برپا ہو جاتا. دیکھو نا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ تعلیم نہیں ہے ہمارے پاس. ہم الٹریٹ ہیں، ہم جاہل ہیں. جو تعلیم ہمیں مل بھی رہی ہے وہ بھی کمزور اور ناتواں مل رہی ہے. ہم کچھ پروڈیوس ہی نہیں کر رہے. دیکھو نا انڈیا ہم سے کیوں آگے ہے، وہ بڑے تکڑے انٹرپرینیورز پروڈیوس کر رہے ہیں. آپ وہ بن سکتے ہو، لیکن وہ کوئی بننا نہیں چاہتا. تو یہ سارے ہی اسی ریٹ ریس کے اندر ہیں. سارے ہی چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر ہم بنیں گے تو پھر ہی ہماری بات بنے گی یا چلے گی. میرے خیال سے سر سسٹم میں بھی کوئی خرابی ہے کہ سسٹم بنا اس زمانے کا ہوا ہے جب یعنی کہ ہم غلامی میں ہوتے تھے. تو اس کے اندر بلٹ ان کوئی ایسی چیز ہے جو لوگوں کے مائنڈ میں نا یہ بادشاہت والی ایک مینٹیلٹی ڈال دیتی ہے. وہ کریزی ہو جاتے ہیں جب وہ اس میں آتے ہیں. اور آپ سارے لیڈرز کو دیکھیں، بائی دی اینڈ آف دا ٹرمز ہر بندہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح سیکیور کر لوں اس پوزیشن کو، میں لوز نہ کروں. اچھا باقی سلوٹ ہے سر ان کو، جنرل کرامت صاحب کو، جن کو
جنہوں نے اس پوزیشن کو فارملائز کرنے کی کوشش کی کہ فوج اور بیوروکریسی جو آپس میں ان کی ایک عجیب سی ریلیشن شپ ہے یہ فارملائز ہو جائے. وہ کمیشن کا نام میرے نیشنل سیکیورٹی کونسل. نیشنل سیکیورٹی کونسل. تو اس پہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ذرا گھبرا گئے. انہوں نے کہا کہ پھر سے فوج جو ہے وہ مجھے ذرا سائڈ لائن کرنے, انہوں نے گھر بھیج دیا. اینڈ سلوٹ ہے ان کو کہ انہوں نے آگے سے کوئی اپوزیشن نہیں دکھائی, وہ گھر چلے گئے. حالانکہ فوج نے بڑی اپوزیشن دی انہیں کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے, وہ مجھے گھر بھیج رہا ہے تو پھر ان کی رائٹ ہے. وہ اسی وجہ سے نا نواز شریف صاحب بہت کلاؤڈ 9 پہ چلے گئے. جب آرمی چیف کو انہوں نے سیک کر لیا تو یہی تو ہے نا کہ پھر انہوں نے کہا کہ مشرف کا طیارہ ایئر بون ہے تو اس کو انڈیا لے جاؤ. اچھا, مشرف صاحب کے ٹائم پہ اب دو چیزیں سارٹ آف سائملٹینیسلی ہو رہی تھیں کہ ایک سائڈ پہ انڈیا کے ساتھ بڑے اچھے مذاکرات ہو رہے تھے ہمارے. وہ پرائم منسٹر کی آپ نے مثال دی, وہ آئے یہاں پہ, ان کا غالباً ان کا آبائی گھر بھی ادھر ہی تھا, کہیں چکوال میں تھا. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ آئیں, اور انہوں نے کہا اگلی باری پہ اگلی وزٹ پہ چلیں گے, وہ کروں گا. تو اور نواز شریف کلیئرلی اس کی ایک یہ تھی کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کھلے اور انڈیا کے ساتھ ہم, یہ ایک اس کی اچھی پالیسی تھی. بٹ آرمی جو تھی وہ ایٹ دا ٹائم بڑے خلاف تھی اس آئیڈیا کے کہ انڈیا جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے, اس کے خلاف ہی ہم نے رہنا ہے. پھر کچھ عرصے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کارگل والا واقعہ مشرف جو ہے پل آف کر دیتا ہے. کارگل والے واقعے کے اندر آپ تھوڑا ایکسپلین کرنا چاہیں گے کارگل تھا کیا ایگزیکٹلی؟ کارگل نا پہاڑیاں سنو کلیڈ ہے, -30 ڈگری 40 ڈگری ٹیمپریچر ہوتا ہے. تو جب برفیں پڑنے لگتی ہیں اس سے پہلے آپ وڈرا کر آتے ہیں, نیچے آ جاتے ہیں بیس کیمپس میں, اور جب دوبارہ مارچ اپریل میں برفیں پگھلتی ہیں, راستے کھلتے ہیں, ٹیمپریچر ٹھیک ہوتا ہے, موسم ٹھیک ہوتا ہے, تو آپ جا کے اپنی اپنی چوکیوں میں اپنے اپنے علاقوں میں بیٹھ جاتے ہیں. یہ کوئی انڈیا کی پوسٹ تھی جو ہماری نہیں تھی. مثال ہے, اگر ٹائم ہوتا تھا کہ 10 اپریل کو دوبارہ ہم نے ان کو جا کے مین کرنا ہے, تو یہ 15 دن پہلے 25 مارچ کو, تھوڑا ویدر ابھی ٹف تھا, ٹرین ڈیفیکلٹ تھی, انہوں نے جا کے وہاں پہ انڈیا کی پوسٹ پہ اپنے بندے بٹھا دیے. اور وہ ایسی جگہوں پہ بیٹھ گئے جہاں سے ان کی وہ دراز کارگل جو ہائی وے ہے وہ بالکل ان کی لائن آف فائر کے اندر آ گئی. تو وہ ظاہری بات ہے, وہ انڈیا کے اندر پینک ہو گیا, جھڑپیں شروع ہو گئیں آپس میں, انہوں نے واپس لینے کی کوشش کی. اب یہ اوپر بلندی پہ بیٹھے تھے, نیچے سے جو حملہ کرتا تھا وہ پسپا ہو جاتا تھا, پھر انہوں نے ایئر فورس کو انوالو کر دیا, تو یہ آہستہ آہستہ جنگ شروع ہو گئی. نواز شریف سو کلیمز کہ آئی واز نائدر ٹولڈ ناٹ سیک پرمیشن. مشرف کلیمز کہ جی بالکل بتایا تھا, بریف بھی کیا تھا ہم نے. اور اچھا, اس کے اوپر بڑی کنٹینشن ہے آج تک. نواز شریف سیز کہ مجھے نہیں بتایا گیا, اینڈ آرمی کہتی ہے کہ ہم نے بریف کیا تھا. ایک ان کے پرانے منسٹر ہیں ایاز عامر صاحب, جو ایک بعد میں جرنلسٹ بن گئے, ان کا کہنا ہے, انہوں نے ایک انٹرویو دیا دی اکانومسٹ کو یا کسی پیپر کو, تو وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو بالکل بریف کیا گیا تھا, بٹ ایٹ دا ٹائم وہ یہ بات کر رہے تھے کہ سینڈوچز GHQ کے جو ہیں وہ بہت مزیدار ہیں, وہ بہت اچھے ہیں. تو یہ, اور ہم ایک سنی سنائی کہانی لگتی ہے کہ بہت ایک سیریس میٹنگ چل رہی ہے, اور میاں صاحب جو ہیں وہ ایٹ دا ٹائم ڈسٹریکٹڈ ہیں کیونکہ کوئی کھانے کی چیز یا کوئی اس ٹائپ کی چیز ان کا مائنڈ آکیوپائی کر رہی ہے. دیکھو دی فونڈنیس آف ایکس پی ایم, the 3 times پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد نواز شریف فار فوڈ, وہ بہت زیادہ ہے. ان کو بڑا شوق ہے, ان کو بڑی محبت ہے کھانے سے, ان کو بڑی سمجھ ہے کھانے کی. ہم اور تم کیا کھاتے ہوں گے یا کیا ہمیں پتہ ہوگا, ہم تو کھانا کھاتے ہیں کہ زندہ رہیں نا. تو میاں صاحب زندہ رہتے ہیں کھانا کھانے کے لیے. وہ ایک اور ان کا ایک لطیفہ ہے کہ وہ ڈیوو کارپوریشن والے پریزنٹیشن دے رہے تھے, تو ایک تو ویسے بھی میاں صاحب کو لمبی پریزنٹیشنز پسند نہیں تھی, کانسنٹریٹ نہیں کر سکتے تھے, تو انہوں نے روکا. کورین کا ویسے بھی جو ایکسنٹ ہے انگریزی کا سمجھ نہیں آتا, انہوں نے اس کو روکا. پیچھے ان کے MS بیٹھے ہوئے تھے, ان کو آواز دی انہوں نے, تو MS پیچھے پہلے کھڑا ہوا, پھر اس نے سر جھکایا, ان کے منہ کے آگے سر کیا PM کے. تو انہوں نے کہا یار, انہوں نے کہنا ذرا چاولوں دم صحیح کر کے لان, خوشبو نہیں چنگی نکلتی. تو
وہ اس طرح کے اور بھی بڑے ان کے واقعات ہیں. میں اس کو برا نہیں سمجھتا. بٹ سر ایک اتنا بڑا دیکھیں. اب میں آپ کو آنیسٹلی بتاتا ہوں. جی. میں آج کل انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتا ہوں. رات 10 بجے کھانا بند کر دیتا ہوں. صبح 2 بجے دوپہر کو میں کھاتا ہوں. اور دوپہر کو 2 بجے جب میں کھاتا ہوں 2 ابلے ونڈے کھاتا ہوں اور 5 چوکر والے رس چائے میں ڈبو کے. اور میری خواہش ہوتی ہے کہ ابلے ونڈے چھلکے سمیت جو ہی نکلیں فٹافٹ مجھے لائے جائیں میں تاکہ اپنے ہاتھوں سے گرم گرم ان کو چھیلوں. اب وہ اتنے گرم ہوتے ہیں کہ مجھ سے پکڑے بھی نہیں جا رہے ہوتے. میں ٹیشو پیپر سے پکڑے ہوتے ہیں, ٹیبل پر ٹھک ٹھک مار کے میں ان کو چھیل رہا ہوں. بڑے اچھے چھیل لیتا ہوں, ورنہ مجھے انڈا چھیلنا نہیں آتا تھا. بالکل میں اس کو صاف ستھرا نکال لیتا ہوں. گرما گرم انڈا نمک مرچ کالی مرچ سر میں مکس کر کے کپ کپ میں اس کو کھاتا ہوں گرم گرم. ورچولی کبھی کبھار ہفتے 10 بار میں تھوڑا سا نا اپنا منہ بھی جلا لیتا ہوں بیکاز دے آر سو ہاٹ. اس پہ یو کین لاف آن می کہ یار یہ بوڑھا از گون کریزی, پاگل ہو گیا, سو دیوانوں کی طرح کھا رہا ہوتا ہے. ایک تو بھوک لگ رہی ہوتی ہے اور ایک اس وقت مجھے وہ انڈے نا اس وقت منو سلوا لگ رہے ہوتے ہیں, دا بیسٹ فوڈ ان دا ورلڈ لگ رہے ہوتے ہیں. تو وہ اگر بیچارہ کر لیتا ہے تو ایسے ہم نے ماحول بنایا ہوا اس کا, یہ وہ ٹھیک ہے ان کو پسند ہے کھانا. جی بٹ تھوڑی ان کی سر نان سیریسنس کو بھی اسپیک کرتے ہیں. دیکھیں میرا آپ سے اتفاق ہے. اب آئی نو کہ آج کل کو آپ کسی بڑی پوزیشن میں لگ جائیں, آپ اس کی رسپانسبلٹی اس کا ویٹ فیل اس کے پریشرز یار اس کے پریشرز وین یو آر ہیڈ آف اے اسٹیٹ تو پھر آپ کو بھول جانی چاہیے کہ جناب وہ جڑی کیسی پکتی ہے. اور جی ایک بہت فنی واقعہ ہے جو آئی ونڈر اگر طارق صاحب ہمیں سنائیں گے جلیبیوں سے ریلیٹڈ. نہیں وہ میں نہیں سناؤں گا آپ لوگوں کو کہ اس میں کچھ ایسے کردار ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے نام نہیں لیے جا سکتے. بٹ وہ بہت ماشاء اللہ ٹھیک ہے. ہی از فونڈ آف فوڈ, ہی ایکسیپٹس اٹ, ہی کنفیسز اٹ, ہی شوز ہز کیننس, ہی شوز ہز ڈیزائر. اچھا تو ٹھیک ہے یار کرنے تو ان کو, مطلب انہوں نے اس کی قیمت بھی تو ادا کی ہے. ہی از پیڈ دا کاسٹ فار اٹ. اچھا انہی لائنس پہ مشرف صاحب جو ہیں اٹ سیمز ان کی اور ان کی پھر فالنگ آؤٹ شروع ہو گئی. ایک شاخ ہے آف اینالسٹ جو کہتے ہیں کہ جو فوج تھی وہ اس بات پہ کین نہیں تھی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کے ساتھ بات چیت, کیونکہ فوج اس کو انڈیا کو ایز اے دشمن ہی ویو کرتی تھی. دیکھو فوج میں جب ایک سپاہی بھرتی ہوتا ہے نا اس کو پہلے بتایا جاتا ہے کہ دشمن کی ڈیفینیشن, ورنہ دشمن کی ڈیفینیشن ہے کہ ایک ایسا شخص یا ایک ایسا آرٹیکل یا ایک ایسی ذات یا ایک ایسی ہستی جو تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے, تمہیں ٹھڈا مار سکتی ہے, تمہیں کک مار سکتی ہے, تمہیں گولی مار سکتی ہے, تمہیں بم مار سکتی ہے. دیٹ کوڈ بی اینی تھنگ. لیکن فوج کی جو ڈکشنری ہے اس میں ہے کہ دشمن انڈین, ہندوستانی, بھارتی .com. تو جب وہ سپاہی بھرتی ہوتا ہے 16-17 سال کا ینگ لڑکا, اور جب وہ 34-35 سال کی عمر میں حولدار ہو کے یا نائب صوبیدار ہو کے 40 سال کی عمر میں ریٹائر ہوتا ہے تو اس نے 20-22-24 سال یہی کیا ہوتا ہے. جب ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ 19 سال کا فوج میں کمیشن لیتا ہے اور پی ایم اے میں 2.5 سال ٹریننگ میں, اس کو یہی پتہ ہوتا ہے کہ دشمن جو ہے وہ بھارتی ہے, بھارت ہے, انڈین ہے, انڈیا ہے, تو وہ اسی لائنس پہ چلتا ہے. پھر وہ جرنیل بنتا ہے تو اس کا توڑنا بچھونا, ہی بریدز, ہی سائز, اس کے اندر اسی کے اندر سانس لے رہا ہوتا ہے. جی ان کے لیے ایک بڑی عجیب سی بات تھی. آئی تھنک اس میں ایک اور پرابلم بھی تھا. میاں صاحب ہیڈ بیکم سو پاورفل اینڈ سو آٹوکریٹک دیٹ ہی ڈنٹ بادر ٹو ٹیک دیم ان ٹو کانفیڈنس. ادھر مشرف بھی جو تھا وہ ہی واز اے گینگسٹر, کمانڈو تھا, دبنگ آدمی تھا. میرا خیال ہے کہ اگر میاں صاحب پراپرلی اس کو کوریوگراف کرتے, ٹائملی اس کو کانفیڈنس میں لیتے, اس کو سمجھاتے, اس کو بتاتے کہ یار یہ کرنا ضروری ہے, یہ اس طریقے سے ایسے ہے, اپنے کارڈز پلے کرتے رائٹفلی, اسے کنونس کرتے, تو شاید اس کو لوپ ان کر لیتے, اس کو ٹریپ کر لیتے کہ انڈیا کے ساتھ سٹ پنجے میں یا قربت میں, یا چلو ہم سٹ پنجہ نہیں کریں گے 100%, لیکن یہ ہاسٹیلٹی ختم کرنے میں یہ فائدہ ہے کہ یار دیکھو ہم یہ جو 35 چیزیں ہیں جو ہم اتنے دور سے منگواتے ہیں, یہ یہاں سے بالکل بازو میں سے ہمیں ہاف دا پرائس میں ملیں گی. ہم اتنے ارب ڈالر جو خرچ کرتے ہیں اس میں
ہمیں یہاں سے ہیلپ مل سکتی ہے, ٹیکنیکل نو ہاؤ مل سکتی ہے, ہمارے بچے وہاں پڑھنے جا سکتے ہیں, علاج معالجے کے لیے جا سکتے ہیں, اتنی چیزیں کولیبریٹ ہو سکتی ہیں. وہاں کے لوگ, وہاں کے جو سکھ ہیں وہ ریلیجس ٹورزم کے لیے یہاں آ سکتے ہیں. یار آپ وہاں سے اگر 20, 25, 30 لاکھ 40 لاکھ سکھوں کو ہر سال آنے دو ریلیجس ٹورزم کے لیے, آپ کی اکانومی کہاں چلی جائے گی؟ ایسے ہی ہے. مطلب یہ اس کو کانفیڈنس مل لیتے, کوئی طریقہ کرتے, کوئی پریزنٹیشنز ہوتی تو ڈیفینیٹلی وہ ہو سکتا تھا. تو یہ میں سمجھتا ہوں میاں صاحب نا, ایکچولی آپ اتنے پاورفل ہو جاتے ہو, اتنے مست ہو جاتے ہو اپنے اس کے اندر, اور آپ نے جناب آرمی چیف بھی سیک کیے ہوتے ہیں, میرا خیال ہے ایک نیول چیف بھی انہوں نے کوئی سیک کیا یا ادھر ادھر کیا تھا. ہی ہیڈ گون ویری ہیڈ اسٹرانگ. تو اس میں پھر وہ پرابلمز آئیں کہ آگے سے مشرف صاحب بھی ویسے ہی ٹکر گئے ان کو. پھر انہوں اب نے آپ جی انہوں نے بالکل ہی یعنی کہ ابسرڈ حرکت کی. اب دیکھو نا, اب آپ کہہ رہے ہو کہ آرمی چیف یونیفارم میں ہے, وہ دورے پہ سری لنکا کی وہ گولڈن جوبلی کے کسی سیلیبریشن میں گیا ہوا ہے, وہاں سے واپس آ رہا ہے اس جہاز میں, آپ کہتے ہو کہ ٹیل دیم ناٹ ٹو لینڈ دس ایئر کرافٹ اینی ویئر ان پاکستان, ویئر ٹو گو, نیئرسٹ پلیس جے پور لے جاؤ. آپ اپنا آرمی چیف جس جہاز میں ہے اس جہاز کو جے پور انڈیا میں لینڈ کرنے کو کہہ رہے ہو, اور وہ اس طرح کی آپ حرکتیں کر رہے ہو. یہ بیوقوفانہ حرکت ہے. اٹ واز شیئر اسٹوپیڈیٹی. اور پھر اس کے بعد پھر جو ہوا ان کے ساتھ, پھر وہ اٹک کے اندر بند بھی ہوئے, اور پھر ان کو سزا بھی ہوئی, اور آرٹیکل 6 بھی لگا ان کے اوپر, اور پھر سبسیکوینٹلی وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ SOS ہوا اور ہیلپ کیم ہز وے, اور ان کو سعودی گورنمنٹ بچا کے لے گئی وہاں پہ, اور ان کو پارڈن بھی ہو گیا سارا کچھ, اور وہاں بھی وہ سرور پیلس میں آرام سے سکون سے رہے. جی البتہ آئی تھنک اس ٹائم ان کے والد صاحب فوت ہو گئے, وہ جنازہ نہیں اٹینڈ کر پائے, یہ ایک بہت بڑا گلہ ان کا ہمیشہ رہا. ایک وہ بڑی عجیب مجھے ان کی حرکت لگی جو مجھے سمجھ نہیں آئی. پرابلی آئی ڈونٹ نو, میرا تو خیال ہے ان کو وہیں جنت البقیع میں دفنانا چاہیے تھا. اس سے بڑا کیا اعزاز یا ہو سکتا تھا کہ جنت البقیع میں وہ دفن ہوتے. ہز باڈی واز براٹ بیک ٹو پاکستان اینڈ ہی واز بیریڈ ان, یہ ہو سکتا ہے کوئی خواہش ہو جاتی عمرہ اپنی ذاتی ایٹ دی اینڈ آف ہز لائف. maybe they wanted to, I don't know, and cash on his, کہ بھئی یہاں ہوگا تو شاید کوئی. اچھا آپ کو لگتا ہے تھوڑی پولیٹیکل لیوریج بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں کوئی اس طرح کا موو منور لگتا ہے. ادروائز تو دیکھو نا یار, ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے, مطلب اس سے اچھی جگہ کون ہو سکتی ہے. اچھا جب بائی دا وے مشرف آئے تو آپ کو بھی یاد ہوگا کہ لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی تھیں اپیرنٹلی کہ یار شکر ہے جان چھوٹی, لائک لوگ اتنے تنگ آ چکے ہوئے تھے. جی میں نے کہا اس میں اس مٹھائی بانٹنے میں نا جو پہلو ہے نا وہ ہماری قوم کا ہے کہ ہمارا دل بھر جاتا ہے. وی ڈونٹ ہیو ہیروز. آپ دیکھتے ہو 25 دسمبر ہوتی ہے, ایکسیپٹ کہ 25 دسمبر کی چھٹی ہوتی ہے, آپ لیٹ اٹھتے ہو, 2-4 سیریمنیز ہوتی ہیں. 25 دسمبر بائی دا وے نواز شریف صاحب کی برتھ ڈے بھی ہے. مطلب میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی برتھ ڈے کے والے سے بات کر رہا ہوں. گارڈ چینج ہوتی ہے ان کے مزار کے اوپر. اس سے زیادہ ہم قائد اعظم کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کوئی نیشنل لیول پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا, ہم اپنی کوئی خواہشات کا اظہار نہیں کرتے, کوئی تمنائیں نہیں ہوتی, کوئی ول نہیں ہوتی کہ اب ہم اگلا سال یوں گزاریں گے, ہم یوں کریں گے, انہوں نے یہ کہا تھا وہ کہا تھا. تو ہمارے کوئی ہیروز ہیں ہی کوئی نہیں. آپ پاکستان کی فلم انڈسٹری کو دیکھ لو, کوئی ہم مووی نہیں بناتے اپنے ہیروز کے بارے میں, اپنے جو اسلامک پرانے ہمارے جنگجو تھے ان کے بارے میں ہم کوئی نہیں بناتے. آپ ہمارے دیکھ لو جو نشان حیدر والے ہیں ان کے بارے میں کتنوں میں فلم بنی ہوگی. یہ ابھی کوئی تھوڑی بہت ہی کاوش شروع ہوئی ہے کہ ISPR جو ہے وہ کوئی ڈرامے یا اس طرح کی چیزیں بناتا ہے جو بتاتا ہے. وہ بھی ایک بہت بڑا کرٹیسزم ہے. میرا خیال ہے میرا یہ بولنا بھی شاید بہت بڑی زد میں آئے گا, اور نیچے جو کامنٹس میں کچھ پیار کرنے والے بچے جو ہیں وہ بہت اچھے القابات سے مجھے نوازیں گے. دیکھو بات یہ ہے کہ آپ کو پرانی کو بتانا کہ میجر عزیز بھٹی 65 کی جنگ میں کیسے شہید ہوئے تھے, کیسے وہ criticism I think یہ ہے کہ maybe ISPR should not be doing this, it should be the film industry and it should happen, یعنی organically ہونا چاہیے یہ.
اس طریقے سے نہیں ہونا ٹھیک ہے، چاہیے. میں نہیں کہتا کہ ISPR کرے. اچھا اب سر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چلے گئے ہیں، ایگزائل میں ہیں سعودی عربیہ میں. مین وائل مشرف صاحب جو ہیں وہ یہاں پہ ہی از رولنگ دا کنٹری. اس کے بعد یہ ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو نواز شریف صاحب وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑا غور و فکر کیا اس پوائنٹ پہ، اور ایک انہوں نے انٹرویو دیا تھا آئی تھنک اگین دی اکانومسٹ کو یا کسی نیوز پیپر کو، جس میں انہوں نے کہا کہ جب میں جیل میں بند تھا تو اس پوائنٹ پہ میں ایک ٹی وی پروگرام دیکھ رہا تھا انڈیا کا، اور اس کے اندر وہ انڈین جرنلسٹ سارے ڈسکس کر رہے تھے کہ انڈیا کی جو آج اگر کامیابی ہے تو اس کے پیچھے کیا فیکٹرز ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ میں بڑا حیران ہوا کہ اس پوائنٹ پہ کسی نے سڑکوں کی بات نہیں کی، موٹر ویز کی بات نہیں کی، برجز کی بات نہیں کی، ایٹمی بم کے بارے میں بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ انڈیا کی سکسیس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بیلٹ کو عزت دی، ووٹ کو عزت دی، ڈیموکریٹک پروسیس کو فالو کیا. یہ نواز شریف صاحب کا کہنا ہے. آئی ڈونٹ نو وہ اس پہ کتنا پورا اترے، لیکن ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ جب وہ واپس آئے 2008 میں غالباً، وہ الیکشن نہیں جیتے، PPP جو تھی وہ اس کی گورنمنٹ آئی. اٹ واز دا فرسٹ ٹائم تاریخ میں کہ کسی بھی حکومت نے اپنا 10 ایئر مکمل کیا ڈیموکریٹک 5 سال کا. اور اس پہ ہمارے جو لبرلز جو ایک پوائنٹ پہ بڑے خلاف تھے نواز شریف کے، بیکاز اگین وہ بڑی کنزرویٹو سوچ کے تھے، انہوں نے ان کو بہت لاڈ کیا کہ یار انہوں نے آرمی کی ہیلپ کے ساتھ PPP کی حکومت کو ٹاپل نہیں کیا، جو مے بی ایک ایکسپیکٹیشن تھی کہ یہ کریں گے. کوئی انہوں نے انوالومنٹ نہیں کی، الٹا لوگ ان کو کرٹیسائز کر رہے تھے کہ بھائی یہ فرینڈلی اپوزیشن کے طور پہ ایکٹ کر رہے ہیں. پر نواز شریف صاحب کا کہنا تھا کہ جناب میں نے اپنا لیسن لرن کر لیا ہے، آرمی شوڈ اسٹے آؤٹ آف پالیٹکس، ڈیموکریٹک پروسیسز ہونی چاہیے. آج وہ لیسن بھول گئے اپنا. سر وہ اس وقت ان کی کمٹمنٹ تھی آپس میں، ڈیسائیڈڈ تھا کہ ایک ٹینیور تمہارا ایک ٹینیور ہمارا، اینڈ لیٹس باری باری لوگ اپنے کرتے ہیں. نواز شریف صاحب نے کوئی لیسن نہیں لرن کیا؟ کچھ بھی نہیں لیسن لرن کیا انہوں نے. وہی نواز شریف صاحب ہیں پہلے تھے. لیسن وہ لرن کرتا ہے جو کہتا ہے میری غلطی تھی تو میں اس لیے باہر گیا. آپ آج بھی ان سے پوچھ لو تو وہ کہتے ہیں مشرف واز رانگ، وٹ آئی ڈیڈ واز رائٹ. کہیں کبھی آپ نے اسٹیٹمنٹ سنی ہے کہ دیٹ واز ویری اسٹوپڈ آف می ٹیلنگ کہ ایئر چیف کا طیارہ جو ہے انڈیا لے جاؤ، دیٹ واز دا بگیسٹ مسٹیک آف مائی لائف، آئی ریگریٹ اٹ. کتنی دیر لگتی ہے کہنے میں؟ اب تو پارڈن ہو چکے، سب کچھ ہو چکا، اب تو لو اینڈ بی ہولڈ مشرف فوت بھی ہو چکا. کہہ سکتے تھے، کنفیس کر سکتے تھے، اس کو مل سکتے تھے. یو کوڈ جسٹ واکڈ اپ ٹو ہم، کہنا سوری پہل، آئی میڈ اے مسٹیک، میرا اسٹوپڈ فیصلہ تھا، آئی ہوپ یو ول فورگیو می. کیا دیر لگتی ہے سر؟ یہ اسٹیچر ہوتا ہے، یہ اسٹیٹسمین شپ ہوتی ہے، یہ آپ کا قد ہوتا ہے، یہ آپ کی پرسنالٹی ہوتی ہے، یہ آپ کی گرومنگ ہوتی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ نواز شریف صاحب کی پولیٹیکل گرومنگ ہوئی ہی نہیں، انفارچونیٹلی تربیت ان کی ہوئی ہی نہیں. وہ بالکل ہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسٹیٹ بھی ہے کاروبار کے طور پہ چلانی ہے، یہ بزنس ہے، جو آتا ہے اس کو پیسے دے دو، جو آتا ہے اس کو عہدہ دے دو. مطلب میں آپ کو اس طریقے سے بتاتا ہوں کہ انہوں نے انکمپٹنس کس طریقے سے انکلکیٹ کی ہمارے سسٹم کے اندر. وین ہی واز چیف منسٹر تو ہی ریکروٹڈ ASIs اینڈ انسپیکٹرز اینڈ DSPs ڈائریکٹلی ان پولیس. ہی ریکروٹڈ نائب تحصیلدارز اینڈ پٹواریز ڈائریکٹلی. He recruited assistant directors in LDA directly, violating merit completely. یہ وہ انکمپیٹنٹ لوگ جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھے وہ آئے، وہ گئے اوپر ڈائریکٹر، ایڈیشنل ڈائریکٹر DG کے لیول تک. پولیس میں وہ جو نیچے سے رینکر اوپر جاتے ہیں SP DIG کے لیول تک. اب چونکہ یہ لوگ تھے جو انکمپیٹنٹ تھے، اب انکمپیٹنس کے ساتھ ایک اور کیا چیز آ جاتی ہے؟ کرپشن. وہ تھے، انہوں نے ویسے ہی لوگ بھرتی کیے نیچے. اس وقت اگر آپ اپنی پولیس فورس کو دیکھیں، آپ اپنی LDA کو دیکھیں، آپ اپنی ریونیو ڈپارٹمنٹ کو دیکھیں، تھرلی انکمپیٹنٹ اینڈ تھرلی کرپٹ لوگ ہیں. یہ سارے وہ اس کٹسی میاں صاحب فلسفہ، ٹھیک ہے جی. تو یہ وہ ساری چیزیں کر کے گئے. البتہ
اب اگر ہم دیکھیں جب فائنلی 2013 کی الیکشن میں 2013 میں پہلی بار عمران خان اور نواز شریف صاحب کا ایک بڑا انٹینس آمنا سامنا ہوتا ہے, ایک دوسرے کو برا بلا کہتے ہیں, پی ٹی آئی ورسز پی ایم ایل این ہوتا ہے. نواز شریف صاحب کی حکومت آ جاتی ہے اور ان کی گورنمنٹ آ جاتی ہے, اور اس ٹائم ونس اگین یہ اب پی 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 کا دور مکمل ہوا ہے, تو پاکستان کی بہت بری صورتحال ہے. ہم پھر سے اسٹیٹ آف اکنامک کرائسس میں ہیں. سارے یہ جو بڑی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے گلوبل مارکیٹس میں پاکستان جو ہے وہ بہت پورلی پرفارم کر رہا ہے, اور آن ٹاپ آف دیٹ انسرجنسی بھی بہت ہے ملک کے اندر, یہ بم دھماکے وغیرہ دوبارہ شروع ہو رہے ہیں. آئی ہیو ٹو سے کہ یہاں پہ دیکھا جائے تو ان کا پرفارمنس اچھا رہا ہے. ایک تو نواز شریف صاحب کو اس پوائنٹ تک ہر بندے نے پولیٹیکلی رائٹ آف کر دیا تھا کہ بھائی یہ تو ان کا پولیٹیکل کریئر ختم ہو چکا ہے, یٹ انہوں نے ان کو غلط پروو کیا. انہوں نے تاریخ میں پہلی بار ثابت کیا کہ ایک بندہ تیسری ٹرم کے لیے بھی آ سکتا ہے, حالانکہ کانسٹیٹیوشن کو پہلے امینڈ کرنا پڑا ٹو میک شیور کہ وہ ختم ہو جائے چیز کہ 2 سے زیادہ ٹرمز نہیں ہو سکتی. بٹ خیر اس کے بعد وہ آ گئے. 2013 میں غالباً اب آپ کے جو بچے تھے آپ ان کی شادیوں کی تیاریاں کر رہے تھے, یعنی کہ فرام دا پریویس ٹرم جس میں ابھی آپ کے بچے جو تھے وہ بڑے ہی ہو رہے تھے. تو آپ کا کیا خیال ہے یہ 2013 ٹو آئی تھنک 18 تک ان کی گورنمنٹ رہی, کیسا پرفارمنس آپ رینک کرتے ہیں؟ یا آپ نے پاکستان کی پوری پولیٹیکل ہسٹری کو میرے بچوں کی پیدائش سے اور اس سے لنک کر دیے. اٹس ویری انٹرسٹنگ فار می. دیکھو نواز شریف صاحب جو ہے نا, پالیٹکس میں کبھی بھی کوئی بندہ نا کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی, کوئی چیز فائنل نہیں ہوتی. مطلب کوئی بھی چیز کسی بھی ٹائم جو ہے وہ ہو سکتی ہے اور دوبارہ باؤنس بیک کر سکتی ہے. مطلب آپ اس وقت دیکھتے ہیں کہ ایک دن لگتا ہے کہ عمران خان کی یہ امینڈ ہوگی, ہسٹری ہوگی, دوسرے دن لگتا ہے کہ ہی از دا بیسٹ بیٹ, تیسرے دن لگتا ہے شہباز شریف از اگین بیک ان دا گیم. ٹھیک ہے جی, ایک دن لگتا ہے کہ آج اریسٹ ہو جائے گا, پھر بیل ہو جاتی ہے, پھر کیس ڈسمس ہو جاتا ہے, پھر نااہل ہو جاتا ہے, پھر اہل ہو جاتا ہے. تو یہ اس طریقے سے یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. پاکستان کی سیاست خاص طور پہ, پاکستان کی سیاست خاص طور پہ جس کے کوئی نہ اسکروپلز ہیں, نہ کوئی اصول ہیں, نہ روابط ہیں, نہ رول آف لاء ہے, تو وہاں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. یو شوڈنٹ بی سرپرائزڈ کہ شاید اور 4-5 ماہ بعد آپ دیکھیں کہ جناب وہ نواز شریف کی سینٹنس بھی پارڈن ہو جائے, ختم ہو جائے, کسی قانون کے تحت معاف ہو جائے, اور اس کے بعد وہ آئیں الیکشن لڑیں, ایم این اے بنیں, اور وہ فیڈرل گورنمنٹ بنا لیں اور پاکستان کے چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بن جائیں. کوئی اس میں زیادہ زور لگانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے, اسپیکولیشنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید وہ کبھی پاکستان تشریف ہی نہ لائیں. اب ڈیپ ڈاؤن ایجنڈاز کیا ہیں, وہ کیا چاہ رہے ہیں, وہ کیا نہیں چاہ رہے, فی الوقت جو لگ رہا ہے کہ وہ پاکستان نہیں آنا چاہ رہے, وہ نہیں آئیں گے. لیکن ان کی زندگی بھی وہاں بھی ولایت میں اجیرن ہوئی ہے. یار کین یو بیٹ اٹ کہ میرے دفتر کے باہر روز 6 بندے آ کے کھڑے ہو جائیں جن کو میں ہٹوا بھی نہ سکوں, اور وہ ویٹ کرتے رہیں جو ہی میرے گھر کی لائٹیں جلیں یا ایکٹیویٹی ہو, وہ فون کر کے 10 اور بلا لیں, اور وہ 15 بندے اللہ معاف کرے طارق منیر ہائے ہائے اور ساتھ گالیاں اور کوئی اس طرح کی چیزیں دینی شروع کر دیں, اور میں باہر نکلوں تو آوازیں لگانی شروع کر دیں اور آ کے میرے منہ کے اندر اشارے شروع کر دیں, اور میں اس کو روک ہی نہ سکوں. اینڈ مائنڈ یو, اب تو میں دنیا میں جہاں کہیں جاؤں, چونکہ میں ایک جانی پہچانی شخصیت ہوں اور پاکستانی ہر جگہ موجود ہیں, تو ہر جگہ ہی وہی چیزیں, تو وہ اس لیے پرابیبلی مطلب آپ جب 70 سال پلس ہو جاتے ہیں, اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ رہے ہوتے ہیں, اس طرح کی چیزیں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اپنے لیے, ٹالریٹ بھی نہیں کر سکتے, برداشت بھی نہیں کر سکتے. مطلب جب وہ مجھے یاد ہے وہ پاکستان کی سڑکوں پہ نعرے لگے ایوب کتا ہائے ہائے, تو دیٹ واز ویری ڈیمورلائزنگ فار دا فیلڈ مارشل. بہت افسردہ رہتے تھے اس کے بعد, بیکاز ہی تھنکس اینڈ آف کورس ہی ہیڈ ڈن سو مچ فار دا کنٹری. مطلب جتنی اسلام آباد کیپٹل بنایا, تربیلا, منگلا, اسٹیل مل کی انیشیشن اینڈ گاڈ نوز واٹ, تو ہی تھاٹ کہ دس از ناٹ واٹ شوڈ ہیو بین ہز اینڈ. تو وہ بہت ڈیمورلائز تھے اس چیز سے. آئی ایم ویری شیور اس کا سائیکولوجیکل افیکٹ اور امپیکٹ ہوگا نواز شریف صاحب پہ, ان کی پوری فیملی پہ فار دیٹ میٹر.
میں تو حیران ہوتا ہوں کہ وہ مریم گزر رہی ہوتی ہیں اور نعرے لگ رہے ہوتے ہیں کہ مطلب مریم کے پاپا جو ہیں وہ اچھے آدمی نہیں ہیں، اور وہ مسکرا رہی ہوتی ہیں. کیسے آپ مسکرا سکتے ہیں؟ اور میں تو کہتا ہوں کیا یہ زندگی ہے، کیا یہ ضرورت کیا ہے آپ کو اس کام میں آنے کی؟ واٹ از دا گریٹ کک اباؤٹ اٹ کہ آپ وہ یہ کر رہے ہیں. لیکن وہی وہ آپ کے والی بات ہے کہ جو یہاں پہ جو اس کا مزہ ہوتا ہے، جو طاقت کا نشہ ہوتا ہے، وہی وہ والی بات نا کہ نو بڈی وانٹس ٹو سرو دا پیپل. پر سر سوال یہ تھا کہ 2013 کا 10 ایئر آپ کو کیسا یاد ہے ان کا؟ کیونکہ دیکھیں پاکستان تھا اکنامک کرائسس میں، اور بائی دی اینڈ آف ہس جس طرح ان کا 10 ایئر بڑھتا گیا، سارے اکنامک مارکرز امپروو کر رہے تھے، اور ورلڈ بینک اور یہ سارے ادارے جو تھے پاکستان کو شاباشی دے رہے تھے. پھر ہم نے دیکھا کہ یہ سی پیک والا جو پورا منصوبہ ہے وہ اس ٹائم کے اندر شروع ہوا، تو اٹ سیم لائک کہ وہ ایک اچھی جاب کر رہے تھے، ان کی گورنمنٹ صحیح جا رہی تھی. دیکھیں جی، سی بیک جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی. ڈیفینیٹلی وہ چائنا کا گریٹر پلان تھا، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا. پاکستان اس کے بیچ میں پڑتا تھا، تو انہوں نے پاکستان کو بھی لوپ کے اندر لینا تھا. جی. اور لیکن اس کو ٹائملی سمجھنا اور اس کو گین کرنا، وہ آف کورس ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے جو ہمیں ضرور کرنی چاہیے کہ اس پہ جو ہم نے ایگریمنٹس کیے وہ لاپ سائڈڈ تھے، وہ کمزور تھے. جو کچھ ہم لے سکتے تھے، جو کچھ ہمیں لینا چاہیے تھا چائنا سے، ہم وہ لے نہیں سکے. جو کوئی مراعات، جو کوئی فیسلٹیز، جو کوئی انفراسٹرکچر چینجز ہمیں کرنی چاہیے تھی وہ ہم نہیں کر سکے. اور جس سپیڈ سے ہمیں سی پیک میں کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہم کر سکے. وہ ہے، لیکن اس میں جو بریک تھرو تھا وہ ڈیفینیٹلی میاں صاحب کے دور میں ہوا اور ان کی کاوشوں سے ہوا. اور آئی ریممبر راحیل شریف صاحب چیف تھے. He went to China 12 times in a year. I believe he was visiting China every month. And thrice or 4 times the Chinese army chief visited Pakistan. جب وہ آپس کے سیکورٹی کنسرنز ریزالو کر رہے تھے کہ ہمارے لوگ پروٹیکٹڈ کیسے ہوں گے، یہ وہ، بیکاز دے ور ایکسپیکٹنگ کہ یہاں لاکھوں چائنیز آئیں گے اور کام کریں گے اور ان کا اربوں خربوں کا مال آئے گا اور ٹریڈ ہوگا اور یہ وہ آگے پیچھے. اینڈ ویسے بزنس کے اعتبار سے یہ ان کا دور کیسا آپ کو لگا؟ بزنس مین ویری ہیپی، بزنس مین ویری کانفیڈنٹ. مطلب میں ایک چھوٹی سی چیز بات بتاتا ہوں جو شاید آج کسی سگنیفیکنس کے حامل نہیں ہوگی. ایک زمانے میں تھا کہ بینکوں کے ہیڈ آفسز کراچی میں ہوتے تھے اور سارے لون اپروولز وہاں سے ہوتی تھی. تو اس وقت یہ شہباز شریف صاحب چیمبر کے پریزیڈنٹ تھے اور انہوں نے انیشیٹو لیا اور بینکوں کو جا کے کراچی میٹنگز کر کے انہوں نے بینکوں کے ریجنل ہیڈز جو تھے لاہور میں بیٹھے ہوئے ان کو پاور دلوائی کہ 2 کروڑ کا لون وہ یہاں سے سینکشن کر سکتے ہیں. اب وے بیک میں 30 سال پرانی بات، 40 سال کر رہا ہوں، تو 2 کروڑ بڑی رقم تھی. پھر انہوں نے ایک فلائٹ شروع کرائی کراچی کی، لاہور کراچی، صبح 7 بجے جاتی تھی اور شام 7 بجے آتی تھی. دا بزنس مین کوڈ گو اینڈ کم بیک فرام کراچی. 7 بجے گئے، 9 بجے کراچی پہنچے، 10-11 دفتروں میں پہنچے، بینکوں میں پہنچے، اپنا کام کیا، ایل سیاں کھلوائیں، پورٹ پہ گئے، مال چھڑوایا، یہ وہ. 4-4:30 ایئرپورٹ کی طرف نکلے، 5-6 بجے ایئرپورٹ پہنچے، 7 کی فلائٹ میں واپس آ گئے. یہ بڑے چھوٹے چھوٹے کام تھے. بینگ بزنس مین دے کوڈ انڈرسٹینڈ دس. اسی طریقے سے بزنس کمیونٹی کو انہوں نے بہت موبلائز کیا. آپ اگر دیکھیں تو اب عمران خان کے دور میں دوبارہ بزنس کمیونٹی بہت وائبرنٹ ہوئی، بہت ایکٹیو ہوئی، یا میاں صاحب کے دور میں تھی. بزنس مین کو ان کو ایکسیس کرنا آسان تھا. ان کے پہلے سے تعلقات تھے، ریلیشن شپس تھے، لنکس تھے. ان کی زبان، ان کی جاگوان سمجھتے تھے، ان کے مسائل سمجھتے تھے. مطلب بیسٹ رجیم تھی کہ لوگوں کو ٹیکس میں کوئی دقت نہیں ہوتی تھی، باہر آنے جانے میں کوئی دقت نہیں ہوتی تھی. تو وہ ڈیفینیٹلی انہوں نے بہت ان کے. البتہ اسحاق ڈار صاحب نے جو وہ ڈالر پیگ رکھا 100 پہ، وہ بہت بڑی کرٹیک ہے جی. اور وہ جو ریکارڈ فج کر کے دیتے تھے ورلڈ بینک وغیرہ کو بھی اور IMF کو بھی، جو بعد میں پتہ لگ گیا ان کو یہ وہ آگے سے، جس کی وجہ سے ہماری کریڈیبلٹی بہت. البتہ پاکستان کو آئی تھنک فوربز نے رینک اس ٹائم پہ کیا تھا ٹاپ 10 کنٹریز جو بزنس فرینڈلینس اپنی بہت سپیڈ سے بڑھا رہی تھی. تو یہ ڈیفینیٹلی تھا. خیر، اب اس ٹائم پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی اسٹرانگ اپوزیشن ان کو مل رہی تھی عمران خان صاحب کے ساتھ کے تھرو. اور اس کے بعد یہ پیناما لیکس ہوتے ہیں
جس میں ایک لا فرم تھا آئی تھنک پیناما کے اندر، جہاں سے پتہ نہیں کتنی زیادہ ڈاکیومنٹس، لاکھوں کی تعداد سے لاکھوں کے اندر وہ ڈاکیومنٹس ہوئی. اور اس میں پھر کچھ ڈاکیومنٹس ہم دیکھتے ہیں جس میں نواز شریف صاحب، ناٹ نواز شریف صاحب ذاتی طور پہ، بٹ ان کے جو بچے تھے، ان کی کمپنیز، ان کی کمپنیز آف شور، بڑی بڑی کمپنیز ڈفرینٹ ایریاز کے اندر. تو وہ ایک بہت بڑا کیس بن گیا اور اس کے اوپر بہت زیادہ ورکنگ ہوئی. اب میں آپ کو آنیسٹلی بات بتاؤں سر، اگر آپ پیناما پیپر، اب میں قطعاً نہیں چاہتا کہ کوئی یہ سمجھے کہ میں نواز شریف کا کوئی ڈیفینس پیش کر رہا ہوں یا اس ٹائپ کی چیز، کر بھی دو تو ہمیں اعتراض کوئی نہیں. اگر مائی پوائنٹ بھی وہ کامنٹس میں نے کہا لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہم کسی کو فیور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ویری آنیسٹلی آپ پیناما کیس کو اگر فالو کریں، آپ اس کو اسٹڈی کریں، اس سے ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ ڈیفینیٹلی کچھ شیڈی ہو رہا تھا. آپ گیس کر سکتے ہیں کہ وہ کیا چیز تھی، پر اگر آپ بات کریں نا کانکریٹ ایویڈنس کی کہ 100% اس سے ثابت ہو جاتا ہے نواز شریف کی نے منی لانڈرنگ کی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ یہ کنکلوژن ریچ کر سکتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکیومنٹیشن کسی چیز کی نہیں ہوئی بھی. نہیں، جس پہ کنوکٹ کیا گیا وہ تو اس پہ تھا کہ آپ نے سیلری نہیں لی وہاں سے، جو آپ کا اقامہ تھا اس کی وجہ سے. جی باقی جو چیزیں تھیں وہ پروو نہیں ہو سکیں بیکاز اتنے شارٹ پیریڈ ٹائم میں یہ وائٹ کالر کرائم ہوتا ہے، یہ پروو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. جی بڑی اس میں جو باہر کی ایکسپرٹ فرمز ہوتی ہیں وہ بڑی مشکل سے کر پاتی ہیں، اور باہر کے ملکوں میں بھی نہیں ہو سکتا. ایون امریکہ جیسے ملک میں جس کے پاس اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی اور سکلز ہیں وہ بھی وہاں پروو نہیں کر سکتے. وہ اس وقت بس وہ فیصلہ کیا ہوا تھا، ٹھانی ہوئی تھی انہوں نے کہ بھائی اس کو باہر کرنا ہی کرنا ہے. پر کیا وجہ، میں پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ دیکھتے ہو کہ چیزیں برائی کی طرف جا رہی ہیں. مجھے یہ لگتا ہے آن پیپر کہ 2 دفعہ حکومت سنبھالنے کے بعد تیسری دفعہ they were doing a good job، یعنی کہ چیزیں صحیح جا رہی تھیں. ایک دم سے آپ کو کیا لگتا ہے کس چیز نے پرومپٹ کیا یہ فیصلہ کہ عمران خان کو ہونا چاہیے اور نواز شریف کو اٹھا کے باہر؟ دیکھو ہمارے ہاں فیصلے جو کہ ہمارے ہاں تو ہوتے نہیں ہیں، باہر سے آتے ہیں. اب پاکستان کے افیئرز میں آپ دیکھو کتنے لوگ میڈل کرتے ہیں، امریکہ کرتا ہے، یورپ کرتا ہے، برطانیہ کرتا ہے، سعودی عربیہ سے ہوتی ہے، اب تو یو ای سے بھی شروع ہو گئی ہے، قطر کویت بھی جو ہیں وہ چھوٹے موٹے پلیئرز کھلاڑی بن گئے. ود ہاف اے ڈزن آف آؤٹ سائڈرز، تو کہیں سے کسی سے بھی کوئی ایسی شارٹس کال ہو سکتی ہیں جو آپ کو پسند نہیں آتی تو وہ آپ کو ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں. پھر آپ ملک کے اندر ہمیشہ نواز شریف صاحب کی ایک خامی رہی ہے، فوج کے ساتھ کبھی بھی ان کے تعلقات جو ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ بنانے کیسے ہیں، کس طریقے سے ان کو پروان چڑھانا ہے، لمٹس کیا ہیں، جورسڈکشن کیا ہے، کس نے کدھر آپریٹ کرنا ہے، کیا کرنا ہے. تو اس کے مطابق وہ چیزیں جو ہیں ایشور نواز شریف صاحب کی کرٹیک بنتی ہے اس پہ. نہیں شور اس پہ تو ان کی تو نہیں بنتی، لیکن وہ ظاہر ہے. دیکھو جی جب آپ جنگل میں رہتے ہیں تو آپ مینج تو کرتے ہیں نا کہ بھائی شیر سے کیسے تعلقات ہیں، ہاتھی کے ساتھ کیسے ہیں، چیتے کے ساتھ کیسے ہیں. آپ ہر جگہ جا کے وہاں پنگا لیا ہوتا ہے آپ نے. یہ تو وہ لطیفہ ہے نا کہ چوہا گر گیا شراب کی بوتل میں، تو وہ ساتھیوں نے مل کے اس کو باہر نکالا، تو وہ 2-4 غوطے اس کو لگ گئے ہوئے تھے. باہر نکلتے ہی وہ ایسے کھڑا ہوا اپنے پچھلی ہائنڈ لیگس پہ اور کہنے لگا بلاؤ بلی نو کتھے ہے، یو گاٹ ڈرنک. تو ان کا تو وہی حساب ہے نا کہ ہمیشہ یہ چیلنج کرتے رہتے ہیں. دوز ہو ہیو گاٹ پاور ان دی کنٹری، دوز ہو ہیو گاٹ مسل پاور، ان کو تھریٹن کرتے رہتے ہیں، ان کو للکارتے رہتے ہیں. تو ایسے ہو نہیں سکتا، ایسے ہو نہیں سکتا. اس طرح عمران خان نے امریکہ کو کہہ دیا ایبسلیوٹلی ناٹ، تو آج تک وہ اس کے کانسیکوینسز بیئر کر رہے ہیں. پاکستان بھی کر رہا ہے اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی کر رہی ہے. مطلب ایک اتنا آسان جو کام تھا کہ جی اسمبلی ڈیزالو کریں گے تو 90 ڈیز میں الیکشن ہو جائے گا. مطلب بھی تو پائتھاگورس تھیورم بن گیا یہ. مطلب کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہاں ہونا کیا ہے. الیکشن کمیشن نے کہا جی پیسے کوئی نہیں ملے. پیسے کیوں نہیں ملے؟ انہوں نے کہا جی وہ ہم نے سپلیمنٹری گرانٹ کے لیے بھیج دیا تھا نیشنل اسمبلی کے اندر. انہوں نے کہا جی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے ریجیکٹ کیوں کر دیا؟ انہوں نے کہا دوبارہ پٹ اپ کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا اب کیا ہوگا جی؟ انہوں نے کہا 14 مئی کو الیکشن نہیں ہو سکتے، باقی جو مرضی کر دو. اب وہ ایک ایسا فارمولہ ایجاد ہو گیا کہ اب تو شاید اکتوبر میں بھی نہ ہو سکیں. اکتوبر میں بھی ہو سکتا ہے، پیسے نہ ہوں گورنمنٹ کے پاس. اللہ خیر ہی کرے سر، جی وہ بھی جلدی ہو جائے. تو وہ تو اچھا
واٹ اباؤٹ، اب ہم نے ساری بات چیت کر لی. آئی تھنک بہت سے لوگ جو گھر پہ دیکھ رہے ہیں وہ میں بھی انہوں نے ایک ایکسپیکٹیشن رکھی ہوئی تھی کہ ہم بہت بات کریں گے کہ یہ کرپشن کی اور یہ چوری کی. انفارچونیٹلی یہ ہے کہ ان چیزوں کو کانکریٹ طریقے سے پروو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. یعنی کہ ہم کوئی اتنی دیکھو بڑی میں فخر سے نہیں کہہ رہا کرپشن کس نے نہیں کی. مرحوم ذوالفقار علی بھٹو نے نہیں کی, محترمہ بےنظیر بھٹو نے نہیں کی, آصف علی زرداری نے نہیں کی. مشرف دور پہ الزامات نہیں ہیں کرپشن کے, اب عمران خان صاحب کے دور پہ الزامات نہیں ہیں. دیکھو نا پروو ہونے میں تو ٹائم لگتا ہے نا. ابھی تو بندے نہیں پکڑے گئے, وہ نہیں سامنے آئے, وہ ریفرنسز نہیں چل سکے جو کہ کے پی میں ان کی بس سروس ہے اس کے, یہاں پہ جو فرح بیگم ہے وہ نہیں مل سکی, جو بزدار صاحب پہ ایلیگیشنز ہیں وہ نہیں آ سکی, جو اور چیزیں. یہاں تو 2-4-5 سال تو معمولی بات ہے کسی کیس کا چلنا لگنا اور وہ ہونا. کرپشن جو تھی انہوں نے خوب کی اپنے آخری 6-8-10 سال میں. بٹ مطلب نجم سیٹھی صاحب جس طرح بیک ان دا 90s لیٹ 90s بھی کہتے تھے کہ نواز شریف کی گورنمنٹ حد سے زیادہ کرپٹ ہے اور یہ وہ, پھر بعد میں وہ ان کے لیے ان کے اسپوکس پرسن بن گئے, ان کے کیئر ٹیکر پی ایم بھی تھے, پی ایم بھی, سی ایم تھے, چیف کیئر ٹیکر منسٹر سی ایم تھے, پنجاب کے تھے, ابھی پی سی بی کے ہیڈ ہیں, پیس وی کے. بڑا ان کے ساتھ پیار محبت ہے. ان کی بیگم جو ہیں وہ آزاد بنی تھی, جی. ایم پی اے, اب وہ نون لیگ کی ایم پی اے بن گئی ہیں. تو یہ ایلیگیشنز ان پہ ہمیشہ سے ایسے شریف صاحب پہ آ رہے ہیں, ان کے اپنے ہی جو اب ان کے عزیز ہیں ان سے ان کی طرف سے بھی جی آ رہے ہیں. نہیں, ایلیگیشنز ڈیفینیٹلی اتنے آسان نہیں ہوتے لگانے. ایلیگیشنز میں کوئی جان ہوتی ہے, کوئی سبسٹنس ہوتا ہے تو لگتے ہیں. باقی شروع میں جو تھے نا وہ کمزور نیچر کے تھے, تھوڑے تھے, کروڑوں اربوں کے اندر تھے. بٹ لیٹر آن جب وہ فیڈرل گورنمنٹ ان کے پاس رہی تو پھر بہت ہی وسیع پیمانے پہ انہوں نے پلانز اور پروجیکٹس کی اپنے, اور بہت سی چیزیں ہیں جو عام آدمی کو سمجھ بھی نہیں آتی, اس کے مطابق وہ چیزوں کو مینیج کر لیتے تھے. یہ وہ بہت مشہور آئی تھنک انسیڈنٹ ہے کہ 99 میں انہوں نے ٹیکس جو بھرا تھا وہ ٹوٹل کوئی 400-500 روپے تھے, اس طرح کر کے کوئی بہت ہی ریڈیکولس فگر تھا. وہ ان چیزوں کی کوئی سگنیفیکنس نہیں ہے, بیکاز ظاہر ہے ان کی تو سیلری ہی ہوتی ہے نا, یا کوئی جو میلوں کی ڈائریکٹرشپ ہوتی ہے وہاں سے کچھ ان کو آ رہا ہوتا ہے یا نہیں آ رہا ہوتا ہے. وہاں بھی لاس ہی دکھا رہے ہوتے ہیں, میل جو ہے گھاٹے میں ہی جا رہی ہے, ویرز میلیں ان کی ہر سال ایڈ ہو رہی ہوتی ہیں. وہ ٹیکس لوپ ہولز وغیرہ نکالے ہوتے ہیں. فائنلی سر پھر اس کو ریپ اپ کر دیا. پچھلی 2 پوڈ کاسٹ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ تاریخ فلاں کو کیسے یاد رکھے گی. یہاں پہ میں بھی وہ چیز فٹ نہیں بیٹھتی کیونکہ ابھی نواز شریف صاحب آئے ہیں تو تاریخ جو ہے وہ بھی باقی ہے ان کی. بٹ ویئر ڈو یو سی ہم کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں, اور کیا آپ کو لگتا ہے لوگ پھر ان کو کس طرح یاد رکھیں گے؟ آئی تھنک ہی ول ہیو ہز فرینڈز اینڈ ہز اینیمیز. ہمیشہ ہر طرح کے لوگ ان کے لیے ہوں گے, بیکاز اسٹل دیر از اے پولیٹیکل کلاؤڈ پاکستان میں ان کے سپورٹرز بھی ہیں. گو کہ کم ہو گئے ہیں لیکن اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آج آپ عمران خان صاحب کو پرائم منسٹر بنا دیں تو 1.5 سال کے اندر ٹھیک عمران خان صاحب اپنے ہی فیم کے بوجھ تلے دب جائیں گے اور یہ سارے لوگ ان کے اگینسٹ ہوں گے. اس وقت پاپولر چوائس شاید نون لیگ ہوگی. اگر نواز شریف صاحب تب حیات ہوئے تو ہم سارے یہ ان کے دکھ اور غم بھلا چکے ہوں گے, اور کسی بھی چیز کو ہم سننے سمجھنے کو تیار نہیں ہوں گے. اور جن القابات سے ہم اس وقت عمران صاحب کو یاد کر رہے ہیں, مطلب لوگ ان کو مرشد کہہ رہے ہیں, کوئی پیر مان رہے ہیں, کوئی کہہ رہے ہیں زندہ پیر کی کرامات ہیں کہ یہاں باہر اس میں وہ زمان پارک میں کھانا بھی مل رہا ہے اور کپڑے بھی مل رہے ہیں, جوتے بھی مل رہے ہیں, اور شاید کل وہاں سے لوگوں کو نوکریاں بھی ملنی شروع ہو جائیں, گاڑیاں بھی ملنی شروع ہو جائیں. تو اسی طریقے سے لوگ ان کا بھی کریں گے کہ جاتی عمرہ سے کرامات ہوتی ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے, وہ یہ ہونا شروع ہو جائے گا. بیکاز ہم بہت جلدی بھول جاتے ہیں, ہسٹری سے ہم سیکھتے نہیں ہیں, اور ہیروز ہمارے ہیں کوئی نہیں. سو آج اگر عمران خان ہیرو ہیں تو ہم 2 سال 2.5 سال میکس شاید 3 سال نکال لیں, اس کے بعد پھر ہمیں دوبارہ نیا ہیرو چاہیے ہوگا. اب اس طرح نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ اپنی صحت ٹھیک رکھیں, یو شوڈ ریمین ہیلدی, ایکسرسائز کریں, اپنے پلیٹلیٹس وغیرہ کو ذرا مینیج کر لیں. تو ڈو یو تھنک ان کی وہ ریپوٹیشن مگر کبھی ریپیئر ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ آئی تھنک پبلک آئی کے اندر تو وہ بہت ہی گندے ہو چکے ہوئے ہیں, اور
لوگ ان کو نہیں پسند کرتے اینی مور جس طریقے سے پہلے کرتے تھے. I don't think so. People will forget. اچھا. بھول جائیں گے لوگ, بھول جائیں گے. ہماری بڑی شارٹ لیوڈ میموری ہوتی ہے, ہماری بڑی شارٹ لیوڈ میموری ہوتی ہے. ہم یاد نہیں رکھتے چیزوں کو لمبا عرصہ, ہم بھول جاتے ہیں. آئی تھنک سر میاں نواز شریف صاحب کی اتنی ایک لمبی ہسٹری ہے, اس میں انہوں نے کچھ اچھے کام کیے, انہوں نے کچھ غلطیاں کیں. اتنے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں انہوں نے, بہت زیادہ. انہوں نے اٹک جیل بھی دیکھی ہے, انہوں نے نیب کی جیلیں بھی دیکھی ہیں, انہوں نے ڈیالہ جیل بھی دیکھی ہے, انہوں نے کوٹلک جیل بھی دیکھی ہے, انہوں نے پہلی دفعہ ایگزائل بھی دیکھا ہے, انہوں نے اب سیلف ایگزائل بھی دیکھا ہے. لیکن وہ ہر چیز میں سے آپ دیکھو تو خدا کی رحمت ہی ہے نا کہ وہ نکل جاتے ہیں. خدا کی رحمت کے علاوہ تو کچھ نہیں ہو سکتا نا. اٹک جیل میں کہاں ان کا, وہیں ان کی موت واقعہ ہونی تھی, وہ سرور پیلس میں پہنچ کے. ابھی پاکستان میں وہ جیل میں انہوں نے سڑنا تھا تو وہ چلے گئے جناب مے فیئر کے فلیٹس میں, لنڈن چلے گئے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اب پاکستان کی اس وقت 4-6 ماہ میں الیکشن ہونے ہی ہونے ہیں. 6 ماہ میں نہیں تو 8 میں ہو جائیں گے, 8 نہیں تو 10 میں ہو جائیں گے. بالکل ہونی چاہیے. جو یو شوڈ بی سرپرائز کہ یہ ڈیلے ان کے لیے ہی ہو رہی ہے کہ وہ دوبارہ ان کا کیس کلیئر ہو جائے کورٹ سے, وہ ایک میرے اور تمہاری طرح عام آدمی ہو جائیں جی, اور وہ دوبارہ اہل ہو جائیں الیکشن لڑنے کے, لڑ لیں. بس وہ اپنی صحت کا خیال رکھیں. اینڈ آئی تھنک دس الیکٹورل پروسیس ول ڈیسائڈ. جی آئی تھنک وہی ان کی اگر ایک ہم لیسن لے سکتے ہیں ان کی ساری جو ٹرمز ہیں ان سے, وہ یہ ہے کہ ڈیموکریٹک پروسیس اگر پریویل کرے تو وہ سب کے انٹرسٹ میں ہوتی ہے. جی بے شک, اگر وہ پراپرلی چلتا رہتا, وہ ہر 5 سال بعد الیکشن ہوتے رہتے, تو آج میاں صاحب شاید مے فیئر میں نہ ہوتے, مے بی اڈیالہ جیل میں ہی ہوتے, اور مے بی شاید اڈیالہ جیل میں نہ ہوتے, بہت بڑے نیشنل ہیرو ہوتے. مطلب تھنگز ووڈ ہیو بین ڈفرینٹ. تو باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ لوگوں کی کیا نیت ہوتی ہے, کون کس نے کیا چیز کی, اور اللہ نے الٹیمیٹلی ہر بندے کا حساب خود کرنا ہے. بے شک, تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم کوئی سرٹیفکیٹ دیں کسی کو. جی. تو کافی اچھی ڈسکشن تھی سر, کافی لمبی ڈسکشن تھی. آئی ہوپ کہ لوگوں نے دیکھی ہے یہاں تک, اور اگر آپ نے انجوائے کیا ہے تو کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی, اور اگلی ڈسکشن آپ کیا چاہیں گے کہ ہماری ہو. اور انٹل دین خدا حافظ. خدا حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو. خیال رکھیں اپنا.